یہ کھا لینے پکڑی نمبر ڈاکٹر صاحب نے نبض پکڑی ہے. کھا لینے کوئی گل نہیں یہ کھا لیں ڈاکٹر گے نو صاحب نے نبض. پرابلم. کھانے پینے کا شوق ہونا اور چسکا ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. تو یہ تو آپ نے نا دل کے تار چھیڑ دیے. ابھی ایوری تھنگ از اباؤٹ longevity. تو longevity is directly proportional to your habits. Longevity is directly بالکل proportional to your lifestyle. صحیح. تو علی بھائی ہمارے کہا کرتے تھے یار ایک دفعہ نشہ لگ گیا نا تو پھر نہیں اترتا. تو پھر اس کا مطلب ہے مینٹل ہیلتھ از ڈائریکٹلی لنک ٹو یور فزیکل ہیلتھ. آپ کو 100% کھا لا کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہوتا نو پرابلم. یار یہ بھی سیری پائے کھا رہا ہے اور ساتھ کلچے والے روٹی ہے یہ چسکا ہے. اب آپ وہ چسکا تو انجوائے کریں گے لیکن 5 منٹ کے بعد جب آپ چسکے کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے نا کہ یار انہیں تباہی کنی پھیرنی میرے اندر. بٹ معذرت کے ساتھ ہمارا جو ہاؤس ہولڈ ہے نا گھر میں جو کھانا پکانے کا سٹائل ہے وہ ایک بہت ہی ان ہائیجینک ہے. ہم لوگ کہ بحث اس چیز پہ ہو رہی تھی کہ یار کہ اکنامکس از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے کہ بھئی جب پیٹ بھرا ہوگا تو پھر آپ سب کچھ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے. جب آپ کے پاس روٹی کی ریس نہیں لگی ہوئی اور روٹی کپڑا مکان کی ریس نہیں لگی ہوئی اور مائنڈ سیٹ کے اندر صرف اور صرف اپنی یوٹیلیٹی آئٹمس کو کمپلیٹ کرنے کی تمنا ہے اس سے آگے ہم بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے. ود دی ایج یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ ایجنس. میں اب ٹھیک ہے 3 سٹرکچرز بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹومورف ایک ہوتا ہے اینڈومورف اور ایک ہوتا ہے میزو ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی پرابلم کیا آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے نا بہت ہیلتھ کے معاملے میں لیوریج لے لیتے ہیں. ابھی گلاب جامن آگے آ جائیں گے نا گرما گرم ترس کھاتے ہیں تو اپنے آپ پٹتے رہ جائیں گے. ہم اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں. کل یار اینک سے ایک پیغام اور بھی میں دینا چاہوں گا کہ مائنڈ از اسٹرانگر دین دا باڈی. سو آپ اگر ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں نا تو آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا. السلام علیکم. ہاں جی کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. لو جی کافی تگ و دو کے بعد قاسم صاحب اور ہمارا جو ہے جو آج ہماری اینک کا پیچ اپ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور میں اور احمد اصل میں اس سے پہلے کہ میں قاسم صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں, میں اور احمد کافی عرصے سے ہماری پوڈ کاسٹ کے اوپر نا ایک ٹاپک کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے یار کہ بڑا نا ڈفرینس نظر آتا ہے. مطلب احمد وہاں کینیڈا میں دیکھ رہا ہوتا تھا اور میں یہاں پر یو اے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, اور قاسم صاحب تو کافی عرصے سے یو اے میں ہیں تو ان کو بھی بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ بہت ساری نیشنلٹیز اور ایتھنیسٹیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یہاں پر. تو وہ کمپیریزن آپ بڑا کلیئر اپ کر سکتے ہو یار کہ ہم یعنی دیسیز ٹھیک ہے ہمارے لائف سٹائل پیٹرنز وغیرہ کیا ہیں. تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ ہم فٹنس اور ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں. تو قاسم صاحب اصل میں ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی موضوع ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, اور اس کا ریزن جو ہے نا وہ ہے ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس, ان کی اپنی جو لائن آف ورک ہے, ان کی جو فیلڈ ہے, ان کی جو ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے, اور ان کے شوق, ان سب کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے. لیکن میرے خیال سے سٹارٹ میں کرتا ہوں اپنی آڈینس کے لیے ان کے ایک بریف انٹروڈکشن سے کہ ڈاکٹر قاسم لطیف آج ہمارے ساتھ ہیں, اور بائی پروفیشن ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر, بائی ڈگری ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر, اور ہی از اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل. ہی از رننگ این ایچ آر کمپنی رائٹ ناؤ, اور ہیلتھ کیئر میں ایچ آر سروسز, ریکروٹمنٹ سروسز اینڈ وٹ ناٹ یہ دیتے ہیں. اور he has worked in a lot of companies, in a lot of basically areas. He has also served as a vice president in the royal family office in the UAE. So اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے قاسم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مطلب ڈاکٹری جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد پھر ایچ آر, ہیلتھ کیئر, یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا اور یہ کیا جرنی ہے آپ کی, تھوڑا سا بتائیں موٹا موٹا ہی بتاؤں گا کیونکہ
اس میں زیادہ لمبا چلا جائے گی کانورسیشن. ہیلتھ کیئر، ہاں میں نے مطلب ڈگری اپنی میڈیسن میں لی تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کی تھی ہیلتھ مینجمنٹ ایڈوانس سائنسز میں. تو پاکستان میں نے کچھ تھوڑا ٹرائی کیا کہ میری ایکسپرٹیز کا استعمال ہو سکے ہیلتھ کیئر آڈٹ، مانیٹرنگ، ایویلویشن کا. لیکن آئی ریئلائز کہ پاکستان والے جو ہیں وہ اپنی مرضی کا ہیلتھ کیئر آڈٹ کرانا چاہتے ہیں نہ کہ میرٹ کے مطابق. تو پھر مجھے یہ مائگریشن کرنی پڑی اپنی فرام پاکستان ٹو یو اے ای، جہاں میں نے اپنی یہ کمپنی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کی اور ریکروٹمنٹ کی اکٹھی کھولی. اور پھر یہ کہ ایکسپرٹیز کی یوٹیلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ایز لوگوں کا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر اس چیز پہ کانفیڈنس ہونا کہ می بینگ ایز اے ڈاکٹر اینڈ می بینگ از ان ٹو دی مینجمنٹ، دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے کورلیٹ کر جاتی ہیں. تو جب یہ دونوں آپس میں یونائٹ ہو جاتی ہیں تو اگلوں کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے مجھے سمجھانا اور مجھے سمجھنا. تو بیسکلی ہم لوگ ہیلتھ کیئر آڈٹس بھی کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر آڈٹس کے ساتھ سی سوٹ لیول کے اوپر ہم ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ایگزیکٹو سرچ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور پروجیکٹس بھی ڈلیور کرتے ہیں. تو جو رائل آفس کے اندر بھی کام تھا وہ ایز این انویسٹمنٹ پورٹ فولیو تھا میرا وی پی کا فار افریقہ ریجن، کہ ان کی جو انویسٹمنٹس آتی تھیں وہ افریقہ میں ہم لوگ کس جگہ کے اوپر جا کے یوٹیلائز کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک جنرل میرا ایجوکیشنل اور میری پورٹ فولیو کام کا ادھر. جی اللہ کا شکر ہے، سو فار سو گڈ. تو بیسیکلی آپ نے ہیلتھ کیئر کی، اور یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے میڈیسن کی اور ہیلتھ کیئر کی، آپ نے میرج کیسے کرائی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر جائیں اور وہاں پر ہم گپ شپ شروع کریں اور آپ سے تھوڑی سی نصیحت وغیرہ بھی لیں، کچھ چیزیں جو مجھے انٹرنیٹ پہ نا آپ کے بارے میں بڑی ڈائنامک قسم کی جو نظر آئیں، دیکھی، سنی، ویڈیوز دیکھی، مطلب رینجنگ ٹو مینی تھنگس. لائک کہیں پر آپ کی کوئی پرانی ویڈیو ملی ہے کہ آپ نے اسکائی ڈائیونگ ایکسپیرینس اپنا جو ہے وہ ریکارڈ کیا. کہیں پر پاک ویلز کی ایک ایپیسوڈ ہے جس میں ایک ینگر، آئی مین آئی ناٹ سیئنگ یو ناٹ ینگ اینی مور، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن آئی تھنک اٹس لائک مور دین اے ڈیکیڈ اولڈ، کہ ایک پاک ویلز کے ایپیسوڈ میں آپ ہیں اور ڈاکٹر ڈیڈی کی گاڑیوں کی کلیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر آپ کی میں نے بائکر ویڈیوز دیکھی ہیں، پھر میں نے آپ کی جم ٹریننگ ویڈیوز دیکھی ہیں، پھر میں نے ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ماشاءاللہ ایک جسے کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ فوکس کرنے والا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ کے شوق جو ہیں اتنے ڈائنامک قسم کے، اور ود اے بزی لائف، وی آل نو ہاؤ لائف از ان دبئی اینڈ ان یو اے ای، یہ کیسے لے کے چلتے ہیں اور یہ کیا ہے سارا، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ ایک تو گاڑیوں کا یا یہ بائکنگ کا یا پیراگلائڈنگ کا، آپ نے ایک چیز مس کر دی تھی، پیراگلائڈنگ. تو اسکائی ڈائیونگ تو کی، لیکن ہم لوگ، ہاں اسکائی ڈائیونگ تو ہم لوگوں نے کی لیکن وہ ٹینڈم تھی. پیراگلائڈنگ میں ہم لوگوں نے ایز این انڈیپینڈنٹ کے طور پہ، وہ بھی آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ نظر آئے گا. تو شوق زمین آسمان میں دونوں جگہوں پہ تیز تھا، تو ہم نے کہا چلو پال ہی لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ یہ کہ وہ ڈاکٹر ڈیڈی کا نام ایسا ڈلا کیونکہ پاک ویلز تو جب چلنا شروع ہوئی اس سے پہلے کہ ہم لوگ بہت پہلے کے پروجیکٹ، آئی بیسکلی لائک ٹو پروڈیوس ونٹیج کارز انٹو نیو ماڈلس، اور مجھے وہ بڑا شوق ہے، پیشن ہے ہاٹ راڈز بنانے کا، بڑا پیشن ہے مجھے کہ پرانی ونٹیج گاڑی ہو along with something new inside، موٹر بالکل نئی ہو تاکہ گاڑی رکے نہ کہیں، اینڈ اٹ شوڈ ہیو دوز امپریسو لکس کہ جس طرح چیز کی جاتی. یہ ہم لوگ بہت پہلے پاک ویل سے کر چکے ہوئے تھے. تو بائی دا ٹائم جب انہوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے شروع کیا اور جب دیکھنا شروع کیا تو دے جسٹ ریئلائز کہ نہیں یار، دیر از ون ڈاکٹر صاحب پوچھتے پوچھاتے میرے پاس آئے، اور پھر میں نے ان کو اپنے گراج کا ٹور بھی کرایا. تو پھر دین دے ریئلائزڈ کہ یار یہ تو پاک ویل سے پہلے کے ہی ہم لوگ پروجیکٹس کر کے ختم ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی آپ کا نام ہم نے ڈاکٹر ڈیڈی رکھ دیا. میں کہا جی چلیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر ڈیڈی چلا دیں. صحیح. تو دوسرا بائکنگ کا،
نام جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیڈی، وہ تو کافی ورسٹائل نام ہے، آپ اس کو ایز اے برانڈ نیم یوز کریں، کافی اور جگہوں پہ بھی یوز ہو یہ سکتا ہے ڈاکٹر یہ۔ ڈیڈی آپ کو میں بتاتا ہوں، انفیکٹ اس کے پیچھے دیر از اس اے کی ہسٹری ہسٹری ایز ہے۔ ویل. اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر ساتھ بائکنگ کا مجھے بہت شوق تھا. ابھی بھی میں یہ ادھر کا بی ایم ڈبلیو کا کلب ہے دبئی کے اندر، تو ہم لوگ کنٹری ٹو کنٹری ٹریول کرتے ہیں. میرے پاس وہ ایڈونچر ٹریول ہے ابھی 1250 جی ایس ہے، تو وہ بیسکلی ایڈونچر بائک ہے. تو وہ اب جتنے بھی اب میں بوائز تو نہیں کہوں گا، اب سارے ہی جو مڈل ایجڈ دوست ہیں میرے، وہ بس اب آپس میں مل ملا کے کہیں نہ کہیں بائکنگ کا کچھ کرتے ہیں ہم، اور چلتا رہتا ہے کام. ہاں پیرا سر گلائڈنگ بند کر دی میں نے، وہ ذرا رائٹ۔ اب ریفلیکسز بھی ویسے نہیں رہے، اور ویسے بھی کوئی میرا جی جی میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ، سوری میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں آپ کے سارے نا شوق سن کے اور پہلے دیکھ جی کے. جی. سر یہ نا پاکستانی ہونے کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اس میں نہیں ہے کہ مطلب نہیں نہیں، اگر میں پاکستانی آپ نے ہونے کی بولا نشانی آپ یو اے امیگریشن کر کے گئے ہیں، مطلب دیٹ مینس کہ یو آر بورن اینڈ ریز ان پاکستان. جو یہ جی آپ شوق بتا رہے ہیں، یہ تو ہم ادھر کہتے ہیں یار گورے دے شوق رکھے نا ہاں. اسی نہیں کی میں کا پائن. تو یہ تھوڑا ایسا ہے، ایکسپلین کریں، آپ کو یہ شوق پڑے کیسے؟ مطلب دس از نہیں سم تھنگ میں امیزنگ ٹو مجھے دیسی شوق ہے. آئی ایم اے فوڈی بیسکلی، مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا کیلری کیلکولیٹر بھی آن ہوتا ہے کہ ہاں یار اگر آج میں نے کھابا پاڑا ہے تو کھابے کے ساتھ پھر مجھے اپنی ایکسرسائز بھی اسی طرح ہی کرنی ہے، جسٹ ٹو صحیح بی صحیح آن دا رائٹ ٹریک واٹ از ریکوائرڈ. بالکل. دوسرا یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، اب یو اے کے اندر 120 ممالک کے لوگ آباد ہیں، 120 ڈفرینٹ نیشنلٹیز آر ہیئر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر مختلف جگہ کے لوگ ملتے ہیں. میں اب جب جم میں جاتا ہوں اور ایکسرسائز کے لیے آئی فیل ویری گڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ 20s کے 30s کے بوائز 40s کے بوائز جب یہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو بینگ ایز اے پاکستانی مجھے بڑا ایک اچھا اندر فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار ایک 50 کا بوائے بھی ہے جو ان کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کے پروگرام میں ہے. تو کیا بات اٹ گیوز اے ویری ڈفرنٹ پرائڈ کہ نہیں یار ہونا چاہیے، بیکاز آئی لائک ٹو لیو بائی ایگزامپل. ویری سمپل. صحیح بات. اگر میں کہتا رہوں گا تو کبھی کوئی عمل نہیں کرے گا، اگر میں کرتا رہوں گا تو شاید کوئی دیکھ کے شروع ہو جائے. تو یہ کیا میرے بات، لیے بہت بالکل۔ امپورٹنٹ ہے. خوبصورت بات کی ہم نے، اصل خوبصورت میں بات ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، میں شروع میں میری گپ شپ لگ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، تو بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی تھی اپنے شعبے کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب مریضوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، کہ ڈونٹ ڈو وٹ ڈاکٹرز ڈو، ڈو نہیں وٹ نہیں ڈاکٹرز سے. نہیں ڈونٹ ڈو what the doctors do. میں بھی خود بھول گیا یار. ڈو ڈونٹ ڈو وٹ اے ڈو وٹ ڈاکٹر نو 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 سیز، ڈو نو وٹ. نو نو ڈو وٹ دا ڈاکٹرز اچھا سے، ڈونٹ ڈو what the doctors do. یا تو ایگزیکٹلی. ہاں تو ہاں بیسیکلی آپ اس تو کو الٹا کر رہے ہیں نا، مطلب آپ تو اس کا الٹا کر رہے ہیں اس کو، جو کہاوت آپ نے سنائی ہے، آپ تو میری اسے ریورس کر رہے میرے لیے میرے لیے یہ پریولیج آ گیا نا یار. یہ پریولیج اس بات سے آپ آیا، آپ اس کو اسکوبی ڈو کر رہے ہیں، اس کا ہاں اس کو مطلب اسکوبی ڈو کرنا پڑ گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی کیونکہ نئی سائنس جو آ رہی ہے فار ایوری ون ٹو نو، میرے خیال سے میڈیکل کا پروفیشن اگلے 10 سالوں بعد بالکل آبسلیٹ ہو جائے گا. Because as far as the AI is taking over, the genetics are taking over, robotics are taking over. یا ہم ڈاکٹرز کا کام اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو ابھی ایوری تھنگ از اباؤٹ longevity. تو longevity is directly proportional to your habits. Longevity is directly بالکل proportional to your lifestyle. صحیح. And longevity is 100%. directly proportional to your eating. تو دیکھیں نا، فار ایگزامپل بڑی سمپل سی آ جاتی ہے بات، کھانے پینے کا شوق ہونا اور چسکا ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. تو یہ تو آپ نے نا دل کے تار چھیڑ دیے. کھانے ہاں پینے کا شوق ہونا اور اور چسکا چسکا، ہونا. ہاں ہمیں سمجھ آئی حمزہ بھائی، سانو شوق گھٹ چسکا بہتا سر. چسکا بڑا. ہاں سو جب صحیح آپ گل ہے. چسکے پہ لگ جاتے ہیں نا، کیا چسکے بات پہ کر لگ گئے جاتے ہیں، ہم، گہری پھر گہری. پھر نہیں آ سکتی آپ کی وہ. فار ایگزامپل
میری کیونکہ جب بھی میں پاکستان واپس جاتا ہوں ریگارڈلیس آف می بینگ سو بگ، میری والدہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تو کتنا ماڑا ہو گئے ہیں. تو دین آئی اسٹارٹ لافنگ کہ یار ابھی بھی آپ کو میں کہیں سے کمزور لگ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، بٹ لیکن اسٹل یو نو اٹس ہر لو. تو پھر وہ سر وہ تو دین جیسے ہر بیٹا چاند ہوتا ہے، جیسے ہاں ہر تو وہ ہمارے ماں نے تو ایشین، وہی کہنا ہے. پھر ماں نے پھر اسی طرح ہی کھانا پینا بنانا شروع کر دینا ہے کہ یار بس بچہ بہت کمزور ہے، فاقے کر کے آ رہا تھا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، دس از اے مائنڈ سیٹ دیٹ دے آپریٹ آن، تو اس کو چینج اچھا، کرنا بنتا ہے. یہ آپ نے نا آپ کی ساری گفتگو میں مجھے ڈیفینیٹلی دو تین چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک چیز یہ سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی لیڈ بائی ایگزامپل، لائک لوگ یہاں پہ آج کل جو سوشل میڈیا کا ہمارا دور ہے اس میں جو ہے وہ دے آر پریچنگ بٹ ناٹ پریکٹسنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان دا لانگ رن آپ ابھی جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ہیبٹس اور آپ کی اورینٹیشن جو ہے، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور وہ اس طرف ہونا چاہیے. بیکاز اف یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ لائف اینڈ اے لانگر لائف، تو اس میں آپ کو اپنی امی کی بات نہیں سننی ہے جو کہے کہ بیٹا میرا ماڑا ہو گیا تو یہ لے پراٹھے کھا. آپ نے دیکھنا ہے میرا کیلری کاؤنٹ کتنا ہے، میں نے کتنا کھایا اور کتنا نہیں کھایا. سر یہ نا ایک مجھے لگتا ہے جس طرح کھانے کا چسکا ہوتا ہے نا، اس طرح جب ہم نئے جم جانا شروع ہوئے تھے نا، تو علی بھائی ہمارے کہا کرتے تھے یار ایک دفعہ نشہ لگ گیا نا تو پھر نہیں اترتا. تو کیا ہماری جو، لیکن ہمیں یہ نشہ نظر نہیں آتا. حمزہ بھائی اگر آپ کو یاد ہو، ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے یہ والی کہ یار پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہمیں باہر کے ملکوں میں سکسیسفل نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. وہ سکسیسفل لگتے نہیں ہیں کہیں پہ، کہیں سے بھی نا. ہیلتھ تو ان کی پرائورٹی ہے ہی نہیں. میں اور لاسٹ حمزہ بھائی پرائورٹی. ایک دوسرے، ہاں ہے، انہیں پرائورٹی کی لسٹ میں ہی نہیں ہے نا، کہ مطلب جم گئے وہ تو سوال ہی نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ بھی یو اے میں ہیں، آپ کی آبزرویشن کیا سملر ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی روٹ کاز کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ یہ ایک کامن فیکٹر ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا دور سے نظر آ جاتے ہیں پاکستانی، وہ دور سے اس لیے نظر آ جاتے ہیں اینڈ انڈینز ایز ویل. کہ ہاں وہ مطلب سب کانٹیننٹ کا یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو اس کی وجہ، ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے پرسنل ہیبٹس تو ٹھیک ہی ہے، لیکن ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ 100% پرسنل ہیبٹس میں تو جی سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی جتنے بھی ایکسپیٹ سب کانٹیننٹ سے آئے ہوتے ہیں ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم ادھر محنت کر کے جو بھی فورن ریونیو جنریٹ ہو بیک دیر ان پاکستان ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور اس دوران کے اندر دے ہیلتھ پریورٹی کمز ٹو دا لاسٹ کہ یار میں نے شام کو میرے پاس ٹائم فری ہوگا تو میں نے واک پہ جانا ہے، میں نے سائیکلنگ کرنی ہے، یا میں نے ویسے ہی چلے جانا ہے. پھر وین دے اسٹارٹ بیکمنگ سکسیزفل دے فال انٹو دیٹ کمفرٹ زون. اور وہ جو کمفرٹ زون ہوتی ہے اس میں 9 to 6 آفس کے بعد گھر میں اپنے سامنے یا فیملی کے ساتھ ٹائم پاس کیا، باہر سے کھانے کا آرڈر کیا، ٹی وی دیکھا، پھر رات کو 9 بجے سو گئے، اینڈ دی ویشس سائیکل کیپس آن گوئنگ. اس میں تب تک ہیلتھ کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ کوئی بیماری لگ نہ جائے، اور جب تک کہ ان کا ایک وزٹ ڈاکٹر کے پاس آ نہ جائے. پریونٹیو کچھ نہیں ہے، پریونٹیو کچھ نہیں ہے نا. اور سیکنڈلی دیکھیں، کوالٹی شوڈ ناٹ بی بائی چوائس، کوالٹی شوڈ بی دیر. آپ کے پاس کوالٹی کی آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوالٹی ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو آپشن میں رکھ دیں گے نا پھر آپ کبھی بھی کوالٹی کی طرف، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے. آپ نے اگر فار ایگزامپل ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ دبئی کے اندر اس وقت اتنے زیادہ ریسٹورانٹس، اتنے زیادہ آئس کریم پارلرز، یو نیم اٹ. اور اگر آپ ویسے ہی تھوڑی فوڈ سی ہیون. بینچ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کی فوڈ ہیون، دی کیلری کاؤنٹ گوز ہے وائر. ایسے ہی ہے سر، اور ہمارا اور پلازا لے پھر کے ڈوب گئے ہمیں یہاں پہ. ایک پلازا ہے یہاں میرے گھر سے 12-15 منٹ دور سر، 50 سے اوپر حلال ریسٹورینٹس ہیں جس میں یہ سارے ایسے وہ سیرین اور عراقی، جی مطلب
آپ امیجن نہیں کر سکتے. میرا ایک کنٹینیوٹی کا سوال ہے. دیکھیں اس کے اندر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ تو بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کہ وہ سکسیس اور پیچھے سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, تو پرائورٹی اپنی ذمہ داری کی ہوتی ہے. لیکن سر کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہوں گا. جب اتنی میسو کمیونٹی کے اندر یہ پرابلم ہے نا, تو سر مجھے یہ تھوڑا کلچر کا بھی حصہ لگتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نہیں سر جی, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ پیرا گلائڈنگ اور یہ تو وہ, یہ پاکستانی ہونے کی نشانی دے نہیں رہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ از اٹ دا کلچر اور دیر از نو فٹنس اور ہیلتھ کلچر ان آور کنٹریز کہ کوئی بات نہیں کرتا اس بارے میں؟ یہ بھی پرابلم ہے ایک. دیکھیں یہ تو اگر ہم اس ڈبیٹ پہ جائیں گے نا تو یہ ول ٹیک اے لٹل مور لانگر پیریڈ آف ٹائم. پاکستان کی آبادی ہے اچھا. اس وقت 24 کروڑ. ہوں. 24 کروڑ آبادی ہے. انڈیا کی آبادی 1 ارب سے اوپر ہے. سو ہمارے پاس بے تحاشا لوگ آباد ہیں, جگہ کم ہے, اور مائنڈ سیٹ کے اندر صرف اور صرف اپنی یوٹیلیٹی آئٹمس کو کمپلیٹ کرنے کی تمنا ہے. اس سے آگے ہم بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پاکستان کی نیشنل گیم کیا ہے, ہاکی, اور گزشتہ 32 سال سے ہم نے ہاکی کے اندر کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, اور آپ نیشنل کبھی گیم ہاکی کب ہوئی؟ میرے لیے تو یہ کچھ اور ہی تھی. وہ تو چل ہی رہی ہے لیکن وہ سوری, اچھا یہ اصلی والی گیم ہے. ہاں اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ایک ہم لوگ وہ پچھلے دنوں اولمپک میڈل ہم نے ماشاءاللہ جیتا ہے, اور اس کے بعد لیکن سر دیکھیں وہ نا اولمپک میڈل کی مثال لے کے میں کاؤنٹر کروں گا آپ کی اس بات کو. سر لیسٹ اپرچونٹی, پھر بھی وہ سر انہوں نے ایکسل کیا گلوبل لیول کے اوپر. تو سروائیول تو شاید ان کا بھی کی ایلیمنٹ ہوگا جو ہمارے گولڈ میڈلسٹ ہیں. دیکھیں جس نے گولڈ میڈل لیا اس کی بڑی سمپل, اس کا مائنڈ سیٹ تھا وننگ کا. اس کی پرائورٹی میں اپنی سپورٹ کو اس ایکسلنس پہ لے کے جانا تھا جس میں اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ آئے. تو جب آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ پہ آ جاتے ہیں پھر تو آپ کی سکسیس ہی سکسیس ہے, پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو اپنی ہیلتھ کو ٹاپ ناچ پہ پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ یار میری یہ ہیلتھ از فرسٹ بفور. فار ایگزامپل میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم ایز وی ایج ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا ہے, ایز وی ایج ہماری سینیورٹی بڑھتی ہے, ایز وی ایج ہماری تنخواہ بڑھتی ہے, تو ایز وی ایج ہماری اسٹرینتھ کیوں نہ بڑھے. میں ہمیشہ سر آئی سیٹ دس کیا ایگزامپل. بات کر دی, تو کیا میں بات جو 20 سال کی ایج میں تھا آئی واز ڈفرینٹ, میں 30 سال کی ایج میں تھا آئی واز ڈفرینٹ, میں 40 سال کی ایج میں تھا آئی واز ڈفرینٹ. ناؤ آئی ایم اپروچنگ 50 اینڈ آئی کین سی مائی سیلف کہ میری اسٹرینتھ لیول میں بہت فرق آیا. اٹ از ریمارکیبلی انکریزڈ ان اے وے ایز آئی ہیو ایجڈ. سو دیٹ از وائی آپ لوگوں کو بھی اتنا ڈفرینٹ لگتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ یو نو دس از ہاؤ. اور گورا بھی بائی دا وے یہی کرتا ہے. اگر آپ گورے کو فالو کرنا شروع کریں تو اس کے مائنڈ سیٹ میں میں وہی تو کہہ رہا اپنے آپ ہوں. کو بڑے ڈفرنٹ طریقے سے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. اور وہ بھی میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں, آر یو اے پاکستانی؟ دے آر آلسو سرپرائزڈ. اینڈ دین آئی ہیو ٹو ٹیل دیم یس, یہ وہ سب صحیح ہے نا, صحیح یہ بات ہے میرا سر. گرین پاسپورٹ دیکھیں, آئی ایم اے پاکستانی 100%. سر پاسپورٹ تو یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں بار بار اپنا. حمزہ بھائی آئی تھنک ایک کوشچن ایج سے ریلیٹڈ آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آئی ووڈ لائک ٹو گیو دا مائک ٹو یو سر, بیکاز وہ اس ہاں کو بالکل کنٹینیو بالکل. کریں اس میں اصل کنورسیشن. میں بڑی دیر سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہی بات ہے, حکمت کے موتی حکمت کے موتی میں سن رہا تھا اور مائنڈ میں یہ سوچ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے انہیں سے کہڑے کہڑے موتی میں چکنے نے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ ان دی اینڈ وہی آتا ہے جو ہم بات کر رہے تھے ہیبٹس کی اور ساری چیزوں کی. ایج جو میرے ساتھ مائنڈ میں سوال تھا وہ ابھی قاسم صاحب نے جو بات کی ہے اسی کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے نا میں یہ کروں گا کہ جس طرح احمد ابھی بات کر رہا تھا کہ ہیبٹس ہو گئی, کلچر ہو گیا, ہم سب کا انفلوئنس ہو گیا. آبویسلی آئی تھنک اٹس اے نو برینر کہ یہ ساری چیزیں ٹوٹیلٹی میں جو ہے نا وہ اثر کر رہی ہوتی ہیں. یہاں میں تھوڑا سا میری پچھلے دنوں اپنے دوستوں کے گروپ میں ایک بات ہو رہی تھی اور اس کا میں ایک جسٹ ایز اے پرسپیکٹو اس کو اس ڈسکشن میں ایڈ کروں گا کہ بحث اس چیز پہ ہو رہی تھی کہ یار کہ اکنامکس از ایوری تھنگ, ٹھیک ہے.
کہ بھئی جب پیٹ بھرا ہوگا تو پھر آپ سب کچھ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے. جب آپ کے پاس روٹی کی ریس نہیں لگی ہوئی اور روٹی کپڑا مکان کی ریس نہیں لگی ہوئی، تو وہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ بھئی اگر کسی ملک میں دو ملکوں کے دو الگ الگ شہر ہیں، اگر ان کی جی ڈی پی اور ان کا پر کیپٹا انکم سملر ہے، یعنی کہ وہ ایک جتنے امیر یا غریب ہیں، تو ان کے لوگوں کی اکنامکس یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کی ہیبٹس، چاہے وہ رشیا میں ایک ہے دوسرا یو ایس کا سٹی ہے، تو ان کی ہیبٹ سیم ہونی چاہیے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، ایسا بالکل نظر نہیں آتا. مطلب اگر ان کی اکنامک حالت ٹھیک بھی ہے تو ان کا کلچر، ان لوگوں کا براٹ اپ، ان لوگوں کی ہسٹری، ان کی لیگیسی ہی بہت کچھ ان کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ تسی کرنا کی ہے. اب رشیا کا ایک غریب شہر بھی ہے، اس غریب شہر نے یا غریب ایریے نے بھی اس وقت یو ایف سی کے اندر سارے چیمپئنز بھر دی ہیں. داغستان کی میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہے یا نہیں وہ ہے، آپ ادھر ہی ریسلنگ بریک کرنی ہے لگائے، دل. میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ ہاں ادھر ہی بریک لگائے. ہم کارگستان کی اگزامپل دے ہی نہیں سکتے، ہماری بڑی پرابلم ہے یہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، زیادہ کھانا کھانے سے بیمار ہوں گے یا کم کھانا کھانے سے بیمار ہوں گے؟ میرے حساب سے کم کھانا کھانے سے بیمار ہوں گے. بڑی گل کی تھی تسی. جی کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے بیمار ہوں گے، کھانا ہی چھوڑ دیں. سو کم زیادہ کی تو ڈیفینیشن ہی اور ہے. دیکھیں، یہ کانورسیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے ایک بیچ میں ایک صرف بات کی تھی، چسکا، جس کو احمد نے بڑا رائٹلی پٹ کیا اور ان کا یہ بڑی بیچ میں بات کی، چسکا، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم چسکا. آتی ہے. صحیح ہمیشہ بات ہے. یاد رکھیں، پیٹ بندے کا تب ہی نکلے گا جب وہ ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے. ضرور سے دکھا رہا. کبھی ایسے کم ہی ہے. کھانے والے بندے کا آپ پیٹ نکلا نہیں دیکھیں گے. وہ میل نرشڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوگا. ہاں جی، افریقہ سو میں سکس پیکس ایبز ٹریننگ کی وہ تو وجہ ان سے کی نہیں جینیٹک ہوتے جو. کوڈنگ میں بھی ہے نا، اور پلس ہاں ان کی محنت بھی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو سارے کا سارا اکنامک سیناریو کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈی پی بہتر ہوگا تو لوگوں کا ایک لائف سٹائل چینج ہوگا، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس تھنگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور لاہور میں آج کی تاریخ میں بھی فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نکلیں تو جن بزرگوں نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے جاگ کرنی ہے، واک کرنی ہے، ان کو روڈ ملے، ان کو پارک ملے، ان کو گلی ملے، ان کو کچھ انہوں ملے، نے نکل کسی نے جانا. پردہ کیا ہوا ہے، انہوں نے نکل جانا ہے. مالٹن پارک چلے جائیں آپ اور فار ایگزامپل. آپ مالٹن دیکھیں، اور انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنایا ہوا ہے. اور لائف سٹائل کا حصہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک چیز شدید ڈسپلن کا حصہ اختیار کرتی ہے کہ ان کی زندگی کا حصہ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا ایکسرسائز کے بغیر. اور یہ چیز بہرحال آپ کی باڈی بنی ہے ٹف ہونے کے لیے، آپ نرم اور کمفرٹیبل ہونے کے لیے نہیں بنے ہیں. آپ جو ایج کرتے جائیں آپ کو اور ٹفر ہونا چاہیے. یو شوڈ بی مور اسٹرانگر. آپ کے پاس سر جتنی میں عقل آئی ہے اس حساب سے آپ کی اتنی اسٹرینتھ لیول بہتر ہونا چاہیے، آپ کا اتنا ہی ڈنڈولا برابر ہونا چاہیے وین یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون. یو نو سر آئی ول لک لائک، جو ایک ایگزامپل پٹ کی جاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ایگزامپل دوں گا، وہ یہی ہوگی نا کہ میرا باپ کر رہا ہے یار، اگر میرا باپ ایسا تو میں کیوں نہ کروں. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ہاں صحیح بات ایسے ہے ہی. سر. وہ سر یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس پہ تھوڑی سی گہرائی ڈھونڈیں گے ہم کہ میرا باپ ایسا ہے تو میں کیوں نہیں ہوں ایسا. سر یہ جتنے لوگوں کی آپ نے اگزامپل دی نا جو صبح اٹھ کے نکلے ہوتے ہیں، چاہے روڈ ہے تو چاہے پارک ہے، سر ان کی فیملیز کے اندر یہ چیز ان بلٹ آپ دیکھیں گے، کامن فیکٹر آپ کو نظر آئے گا. ان کا بیک گراؤنڈ ایتھلیٹکس سے ریلیٹ کرے گا، اور کچھ اس میں سے، اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے اندر فیملی کے اندر کچھ نہ کچھ سپورٹس ایکٹیویٹی جم کی شکل میں، ہیلتھ فٹنس یا ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ہوگا. بیکاز سر میجورٹی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہم لوگ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یار ہاں ہمیں صبح اٹھتے ہیں تو مالٹن پارک میں لوگ نظر آتے ہیں واک کرتے ہوئے، لیکن وہ بھرا نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ فٹنس سینٹر میں جائیں گے صبح کے وقت، وہ بھرا ہوتا ہے، ٹریڈ میل کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. دس اے ہیوج ڈفرنس. اور ہم اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ کلچرل ہے، کیا یہ اکنامیکل ڈفرنس ہے، مائنڈ سیٹ کا ڈفرنس ہے. سر مجھے لگتا ہے ہماری جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا وہ خراب ہے. مجھے بڑا ہماری اسٹرانگلی لگتا ہے کہ ہماری میں سکسیس کی دیکھیں، ڈیفینیشن بہت خراب ہے. آپ کے پریورٹیز کا خیال میں؟ ڈفرنس ہے نا، پریورٹیز کا ڈفرنس ہے. آپ آج پریورٹی کرنا شروع کر دیں کہ ہاں
میں نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر اس ایج میں what is your goal for health care for 2025? I'll ask you a question. آپ بتائیں. سر میں نے جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ گول اپنا رکھا ہوا ہے. اس کو بی 20 kgs لیس آف می ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر, کچھ بھی کر کے. اور what's the plan and agenda? ہاں دیکھیے سر, میرا پلان یہ تھا کہ میں نے دسمبر کے 10 تاریخ کو آئی رینیوڈ مائی جم ممبرشپ نوئنگ کہ ہاف آف دا منتھ وڈ بی ڈن. The only reason was that before the holiday started, I should be in the habit of going back to the gym. اب اس کے اندر جنوری سے جو ایگزیکیوشنل پلان ہے وہ یہ ہے کہ 2 سائیڈڈ ہے, کیلری ڈیفیسٹ ڈائٹ اور ٹوائس اے ڈے تو نہیں, ایمبیشیس اوور ایمبیشیس ہے ٹوائس اے ڈے, بٹ دن میں ایک دفعہ جا کے 1 گھنٹہ واک اینڈ جم جو ہے وہ یہاں پہ انڈور واک اور جم ہے وہ کرنی ہے. اچھا اس میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کنسسٹنسی کے اندر آتی ہے, کیلری ڈیفیسٹ ڈائٹ اور یہ واک کرنی ہے اور یہ کرنا ہے. لیکن میرا جو ایک ٹیکٹک ہے وہ یہ ہے کہ صبح دن شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے, کہ آفس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہ کام ختم کر دینا ہے, کیونکہ اگر میں اس کو ڈفرینٹ ٹائم پہ کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر ڈفرینٹ فیکٹرز اس کو انفلوئنس کریں گے. یہ میرا پلان ہے, سلو اسٹڈی کنسسٹنٹلی, اور پریشر نہیں دینا اپنے آپ کو کہ بھائی 6 مہینے میں کچھ کرنا ہے. 1 سال کا لانگ ٹرم ہیبیچل گول ہے میرا. ادھر ہی بریک لگائے. یو کین ناٹ کوک یور ویٹ وداؤٹ پریشر. آپ نے ایک دم ابھی بیچ میں اپنے آپ سے نا اوپر وہ پریشر کوکر کی سیٹی ہٹا دی. پریشر نہیں لینا اور 20 کلو کم کر دینا ہے. تو وہ پریشر نہ لیے بغیر 20 کلو کم نہیں ہونے والا. میں کس چیز کا پریشر لوں؟ میں تمہیں دس چنا کہ 20 کلو کٹانا ہے, پریشر دینا پائے گا اپنے آپ نو, ورنہ انج نہیں کم چلو. اور دوسری تیسری چیزیں میں آپ نے بات کر لی, میں نے سن لی, لیکن یہ آپ ایشین مائنڈ سیٹ کو ڈپکٹ کرنا بڑا ایزی ہے. بالکل. سو ایشین مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی پرابلم کیا آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے نا بہت ہیلتھ کے معاملے میں لیوریج لے لیتے ہیں. ابھی گلاب جامن آگے آ جائیں گے نا گرما گرم, کھاتے ہیں تو پٹتے رہ جائیں گے. ہم اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں, کل یار کھا لے, کوئی گل نہیں, کچھ نہیں ہوتا, نو پرابلم, کھا لینے پکڑی نمبر, ڈاکٹر صاحب نے نمبر پکڑی ہے, کھا لینے کوئی گل نہیں, کھا لیں گے, نو پرابلم. پکڑی ہے سر. ہم غلط طرح کا پیار کرتے ہیں, ہم خود سے اپنے سے, وہ کہتے ہیں سیلف لو از دا بیسٹ تھنگ. ہم سیلف پیٹی والا پیار کرتے ہیں, چل کوئی نہیں تو ایڈی محنت کی آپ جاتے بات. اگلے بڑے پیار سے ہی کہتے ہیں, خاص طور پہ کشمیریوں کا تو مائنڈ سے کوئی نہیں یار ٹیڈی پیار رہے گا کی کہندا کھا لینے. سو لیکن کشمیریوں سے ریلیٹڈ نا میرا ایک سوال جو تھا نا, وہ جو مین چیز میرے مائنڈ میں گھوم رہی تھی اسی ڈسکشن کو لیکن میں پکا رہا تھا, وہ یہ کہ ایک تو ہم کچھ بات کر بھی چکے ہیں ایج سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. ایک تو بڑا کروڈ سا سوال یہ تھا کہ ڈو یو تھنک, میں 2 سوال اکٹھے کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ اس پہ مکس کر کے اس پہ بول لیں. ایک تو یہ کہ کیا ڈو یو بلیو ایج از جسٹ اے نمبر, ٹھیک ہے, جو ہم سن رہے ہیں ایک بڑی کلیشے بات, اور اف یس نو اس کا آپ مجھے بتا دیجیے گا, ہمیں بتا دیجیے گا ہماری آڈینس کو. دوسرا جینیٹکس, ٹھیک ہے, آئی ایم اے ویری ویری فرم بلیور ان جینیٹکس, اور ود ٹائم میں میرا اس پہ نا جو یقین ہے وہ مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا, جب آپ نے سوال کیا تھا نا کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوگا, بیمار ہوگا بندہ کم کھانے سے, وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ کے جواب دیا تھا. کشمیری ہوئے گا تو زیادہ کھا کے ٹھیک ہوئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ جینیٹیکلی میں نے دیکھا ہے 70 سے 80% آپ کے ملک میں جتنے جم ٹرینرز ہیں یار کشمیری ہیں, پنجاب میں خاص طور پہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ ہے جینیٹیکلی ان کا شاید ہیبٹس کہہ لیں یا جینیٹکس کہہ لیں یا دونوں کا مکسچر کہہ لیں کہ وہ میٹابولزم اچھا ہے, جو بھی ہے وہ زیادہ کھا کے وہ لگا بھی لیتے ہیں. تو یہ جینیٹکس اور ایج کے بارے میں کتنی آپ سمجھتے ہیں ہرڈل ہے یہ؟ دیکھیں جہاں تک ایج کا فیکٹر آ جاتا ہے نا, آپ اٹ از جسٹ لائک اے ونٹیج کار. آپ نے 1986 ماڈل کی ایک اچھی سی مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے نا SCL, اس کو آپ 2024 کے اندر سٹارٹ کر کے بالکل پالش کر کے روڈ پہ لے کے جائیں گے نا, تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگلا کہے گا یار اٹس اے ویل کیپٹ کار, بڑی زبردست سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور 2024 کی مرسیڈیز سے زیادہ پریفرنس پہ دیکھیں گے اگر وہ اچھی مینٹین ہے. سو ایز یو ایج یو شوڈ be more classy in terms of yourself.
not in सही terms बात of your possession. So आप अगर well, क्लासी अपने आप को उस क्लासिक वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन आपको अपनी सेल्फ अपीयरेंस के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और वो मेहनत करने सही का बात दो है. तरीके हैं. एक तो ये देखें, मैं आपको एग्जांपल इसलिए भी सेट करता हूं क्योंकि आम ऑडियंस के लिए समझ आ जाती है. पुरानी गाड़ी होती है ना, बंदा कहता है यार ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है, लेकिन इसको मैं ड्रैग रेस पे नहीं लेके जाऊंगा, इसको मैं बड़े प्यार से चलाऊंगा. आई स्क्रोल अराउंड इन, आप उधर यू नो कनाडा में ओंटारियो के बाहर फिर फुर के आप आ जाएंगे. यू विल बी हैप्पी ऑन टोरंटो कि हाँ यार मैंने चलाई है. आपको एक दो जगह के ऊपर वेव भी मिल गया, अंगूठे भी मिल गए, बड़ी जबरदस्त गाड़ी है. एंड दैट्स इट. आप यू हैव डन योर जॉब. द मोमेंट आप उसको एब्यूसिव लेके जाएंगे तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स निकालना शुरू हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है. तो आपको ना नहीं वो with the age you need to respect that ageness. I मैं see. क्या बात अब है. अब जिस एज में मैं होके डेडलिफ्ट, पहले मैं 200 केजी प्लस की डेडलिफ्ट किया करता था, मैं अब इस एज के अंदर अपने आप को 100-120 केजी के ऊपर रिफ्रेन कर लिया हुआ है कि यार Right, 120 से right. ऊपर मैंने नहीं जाना, लेकिन मैं करता सर हम जरूर तो हूं. अभी तक सर हम तो अभी तक बेड लिफ्ट से नहीं बाहर निकले कि सुबह उठ के बेड लिफ्ट यार 5 किलो मेरी गल जाते सुनो, अपनी अपनी गल सेपरेट करो ना, मैनू भी नाल घसीट रहे हो. बैठ जे बैठे हो, मैं जिम पे चला गया. I'm so sorry हमजा भाई. मोस्ट रिसेंटली जो है तो वो हैबिचुअल नहीं, ऐडी भी गल नहीं यार. मोस्ट रिसेंटली मैंने सुबह पे कन्वर्ट किया है अपना स्केड्यूल, लेकिन मैं तो कीड़े शीड़े मुझे आते रहते हैं. मजाक के अलावा इतनी खूबसूरत बात की है ना कासिम भाई आपने. आपने ना मेरे एक क्वेश्चन का लॉन्ग लास्टिंग जवाब दिया है. मैं बहुत बड़ा इस चीज का बिलीवर हूँ कि एज इज जस्ट नॉट द नंबर. उसकी वजह यह है कि कुछ चीजें जो मैं 25 साल की उम्र में कर सकता था वो मैं 36, 38 या 45 या 75 इस साल में नहीं कर सकूंगा. तो मेरा ये बिलीवर है कि लेकिन उसका आपने मुझे इतना खूबसूरत जवाब दिया है कि भाई तुम अपनी विंटेज गाड़ी जो है ना वो घुमा के थम्स अप, अगर तुमने वेल मेंटेन रखी है तो वो एक ट्रिप मारोगे लाइट सा तो यू हैव डन योर जॉब और तुम्हें अप्रिसिएशन Yes. मिलेगी. लेकिन अगर मैं उसको 100%. ड्रैग करूंगा तो वो गया काम खराब हो जाएगा. आपको तो अभी एग्जांपल अब्यूसिव देता एज ना, आप लिमिट्स. मुझे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे इंटरव्यू, या मैं आपकी पॉडकास्ट पे क्यों आया हूँ? देयर इज अ विंटेज कार इन फ्रंट ऑफ यू हु हैज बीन एग्जैक्टली रीजनेबली मेंटेन, एग्जैक्टली सर. एंड यू वांट मोटिवेशन द मेरे ऑडियंस लिए टू सी कि हाँ यार इंस्पिरेशन. ये देखें, क्योंकि कितने सॉल्ट लोग एंड आपको हाँ, पेपर मिलेंगे रोके सेल्स सर. करने. आजकल तो ये वैसे बड़ा इन है सॉल्ट एंड पेपर एंड तो ये दिस इज ऑल. मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो मेरा जो दिमाग है वो ਉਹ ਵੇਖੋ, अपनी ਉਹ औकात ਭੁੱਖੇ के ਨੂੰ साथ ਤੁਹਾਨੂੰ चला ਦੇਖ के रहा भी है. सॉल्ट एंड पेपर याद आ रहे. है हाले 2025 ਦਾ मैं 5 मिनट पहले टारगेट पूछे है कि यार आपने क्या करना है. मैंने जी 20 किलो वजन कम सर करना खाना है तो है ना यार, और तो खाना मैंने तो ना है ना. मैंने कैलोरी डेफिसिट में रहना है. मैं इंज दी तोपा चलानियां ने, वो इंज दी तोप नहीं चलेगी. राणा साहब, तो सर सुबह सुबह से कुछ खाया नहीं है भैया तो गलत बात है ना सर. मैं ये तो गलत बात अच्छा है. वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, लेट मी गिव यू अनदर टिप जो कि मैंने रियलाइज की है. ये सारी बातें मैं बड़ी पेशेंटली सुन रहा था, बट माजरत के साथ हमारा जो हाउस होल्ड है ना, घर में जो खाना पकाने का स्टाइल है, हाँ वो जी. एक बहुत बहुत ही अनहाइजेनिक है. हम लोग मतलब अनहाइजेनिक तो नहीं, लेकिन अनहेल्दी कहना पसंद करूंगा. उसकी वजह क्या है मैंने रियलाइज किया. आप घर में बने हो भिंडी गोश्त, पाकिस्तान में बनाए जी भिंडी गोश्त बन गया जी, भिंडी है, सब्जी है. आपने जिस वक्त भिंडी के अंदर 2 चम्मच देसी घी के डाल के भूनना शुरू कर दिया, वो भिंडी तो नहीं रही ना, वो तो भिंडी चस्के में कन्वर्ट हो गई. और उसके बाद आपने गोश्त डाल दिया, फिर आपने उसको भूना, फिर भूनने के बाद आपने गंदम की रोटी ली, ग्लूटेन डाला बीच में, और आपने खाना चस्का ले लेके खा लिया, और आपने कहा मुझे बहुत मजा आया. 2 मिनट के लिए बंदा सोचे कि यार ये जो मैंने खाना खाया है इसमें मेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल वैल्यू मिलेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी. लेकिन मजा बड़ा है. मजा बड़ा है ना. उसके उसके ऑपोजिट में आप आ जाएं, उसके आप ऑपोजिट में आ जाएं. आप बारबेक्यू 1 केजी मटन या 1 केजी चिकन खाते हैं, आपको पता है कि आपने मीट लिया है, आपने अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस कराया है विद लॉट ऑफ प्रोटीन दैट इज इन योर सिस्टम. आप अपने कोलेस्ट्रॉल को ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट तो करेंगे, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी साथ ही जाएगी.
آپ کی کیلری انٹیک کے اندر وہ ساری چیزیں گئی ہوں گی جو کہ آپ کو انرجی پرووائڈ کر کے دے سکتی ہیں. سو صحیح یہ بات. مائنڈ سیٹ ہونا بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں نا سر، آپ ٹرکی کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ ازبکستان کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ رشیا کے آپ لوگوں کو دیکھ کازکستان لیں، کے دیکھ لیں. میں ان کے قازقستان کے لوگ. مارننگ اب یہ لوگ صرف ان کے کھانے یہی ہے، انہوں نے میٹ کھانا ہے، ساتھ سیلڈ کھانا ہے، میٹ کھانا ہے، سیلڈ دیکھیں کھانا ہے، پوری پوری دال پلیٹ چاول بھر کے یہ. میں کسی پوری دنیا میں نا دالیں جو ہے نا، مطلب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں دالیں جو ہیں وہ جانوروں کو دی جاتی ہیں لینٹلز. اچھا باقی جو کو دی، ہمارا چسکا دال چاول کا ہی نہیں ختم ہو پا رہا، ہمارا چسکا سر تو لوبیا کا نہیں ختم ہو پا رہا، ہمارا چسکا اچھا کدو گوشت بنانا ہے آپ نے جی، کدو کے ساتھ گوشت ضرور بنے گا، سالہ کدو سمپل کدو نہیں بننے والا، اور وہ کدو بنے گا بھی تو گھی میں بنے گا، وہ کدو کدو ہی نہیں رہے گا. اس کدو معاملے میں گوشت ویسے آن دا ٹاپ آف دا گھی. احمد اس معاملے ویسے میں بھی نا پاکستانی تھاٹ نہیں رکھتا. میں ان لوگوں میں سے کہتا ہوں کہ جیڑی سبزی یہ سبزی پاتے نا گوشت تسی گوشت نو خراب کرتا. گوشت وکھرا رکھو، ہاں جی. سبزی وکھری کھاؤ جے کھانی بھی ہے تے. اور سبزی آپ اگر آپ نے سبزی کھانی بھی ہے تو آپ بوائل کر کے کھائیں یا آپ ویسے کھا لیں، ہاں آپ کا سر بہتر ہو جائے سبزی گا کام. گھی میں فرائی ہو کے کھانے کا تو جو ہے نا وہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا نا کہ دیکھیں یہ اٹس اے ڈیزیز مائنڈ سیٹ. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سیڈز ہیں پاکستان کے اندر، سب سے بڑی پرابلم کہاں آ جاتی ہے کہ ہم لوگ نا روٹی کے بغیر کوئی کانسیپٹ ایکسیپٹ ہی نہیں ہاں کرتے جی کہ جی نان کلچا ہوگا. آپ کسی جگہ کے اوپر چلے جائیں، میں چسکے کے اعتبار سے جب دیکھتا ہوں کہ ہاں یار یہ ابھی سیری پائے کھا رہا ہے اور ساتھ کلچے والے روٹی ہے، یہ چسکا ہے. اب آپ وہ چسکا تو انجوائے کریں گے، لیکن 5 منٹ کے بعد جب آپ چسکے کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے نا کہ یار انہیں تباہی کنی پھیرنی میرے اندر، دا ایسے مومنٹ ہی یو گونا اسٹارٹ تھنکنگ آن اٹ، آپ آٹومیٹکلی کہیں گے یار بہتر ہے کہ میں 2 چمچے مہمانوں کی خاطر لے لیتا ہوں، تو نا بس پھر میں جا کے اپنا پرانے والا ہی ابلے ہوئے انڈوں کا ناشتہ کروں اور اللہ کا شکر ادا کر کے نا آگے کی طرف چلوں، کیونکہ یہ اتارے گا کون. اب میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں اب 120 ہی لفٹ کر پاؤں گا، میں 250 لفٹ نہیں کر پاؤں گا. یس تو میری عمر ہو گئی ہے تو اب میں اپنا کاس میں رہ کے کھاؤں، کیونکہ میرے سے بالکل صحیح. اترنا نہیں ہے. سر دیکھیں اور اس کے جینیٹکس بعد کا آپ جو ہے نا ایکسپلین کریں تھوڑا سا، جو حمزہ بھائی نے کیا میں کہ آپ کو ایک اور چلے میں، ہاں آپ کو ادھر میں جتنی ایگزامپل مرضی بتاتا ہوں. محنت سوری میں کروں. نے آپ کو انٹرپٹ کیا بیچ میں. نہیں نہیں کوئی اس مسئلہ نہیں. وقت کیونکہ سپورٹس کا ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، جی جی. سب سے زیادہ ویٹ لفٹنگ کے چیمپئن شپ جیتتے ہیں گجرانوالہ کے پہلوان. ابھی بھی دستگیر خان ہے جس نے ابھی گولڈ میڈل لیا تھا گیمز کے اندر. اس کی کیلری انٹیک میں بے تحاشا ابیوسو کیلری انٹیک تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے پاور بینڈ کو مضبوط کیا. لیکن گزشتہ 10 سالوں سے باڈی بلڈنگ کے اندر پٹھان آ رہا ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، خان دے آر ٹیکنگ دا چیمپئن شپس، یہاں بٹ یہاں پٹھان، یہ 2 ہی ہیں. ان کی آپ ایکٹیو لائف سٹائل کے اندر کھانے پینے کی روٹین دیکھیں تو گوشت کو دے ٹیک اٹ ایز اے نیوٹریشن. یس پھر اس کے بعد دے برن اٹ ایز اے نیوٹریشن، کہ یار انہوں نے 5 کلومیٹر سائیکل بھی، یو نو آفٹر آل دس، کہ میں نے اپنا سیٹرڈے سنڈے ایزی رکھا ہوتا ہے کہ یار میں نے نا کھانے پینے میں اپنے آپ کو ابیوز کرنا ہے. لیکن ٹل ڈیٹ آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ میری ہفتے میں 4 دفعہ 18 کلومیٹر کی سائیکل ضرور چلنی چاہیے ایچ ڈے. سو وداؤٹ اینی ادر جم ایکسرسائز تو میری ریگولر چلتی ہیں. یہ بیچ میں نے ایک ایڈ آن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں چلتا وین آئی ایم ان این ابیوزو موڈ، کہ ہاں میں نے کھانا پینا زیادہ رکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو مجھے آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ری ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ کام کروں. تو یہ آپ کی پرائورٹی مائنڈ سیٹ کے اوپر ہوتا ہے. آپ اپنا کھانا درست کر لیں، 70% ڈائٹ ہے، 30% ایکسرسائز ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی اچھا جتنی پیورٹی اب یو آپ آر اے genetics بلیور سے ان دیٹ ایز میٹر ویل. کرتے ہیں. یہ بھی ایک آپ نے ایک سب کوشچن کو آنسر کیا بیسیکلی. جی نہیں آپ نے بولا 70% ڈائٹ ہے 30% ایکسرسائز ہے، تو جینیٹکس کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. میں جتنی دیکھیں نا، مرضی محنت کروں، اگر میرا نہیں یہ میٹابولزم تو ہی اس سلو کا، ہے تو میں کیا کروں. یہ تو میرا خیال ہے اس کا آپ کو پورشن ہے نا کہ جو جینیٹکس کے علاوہ ہے، یہ تو ہے ہی اسی کی ڈویژن دیکھیں، ہے. جینیٹکس کو تو میں آپ کو بتائیں گے 2 ابھی. چیزیں، باڈی کے 3 سٹرکچرز بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکٹومورف، ایک ہوتا ہے اینڈومورف، اور ایک ہوتا ہے ایک میزومورف. میزو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹو کی جینیٹکس میں ہے کہ وہ پتلا ہی رہے گا، آپ اس کو جتنا مرضی کہہ لیں اس کو روٹی نہیں لگنے والی. میرے مامے دے میزومورف ہے، پتر. ہاں میں محمد جو بھی، اور جو میزومورف ہیں، میزومورف ہوتے ہیں مسکولر، وہ بائی جینیٹکس افریکنز کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ میزومورف ہیں. میزو اچھا مورف. اینڈومورف کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ وہ موٹاپے کی طرف ہوتے ہیں. جس طرح یہ کشمیری ہو گئے, پٹھان ہو گئے, یہ اینڈومورف کی طرف ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک اور سب کاسٹ بھی آتی ہے, اینڈومیزومورف, یعنی موٹاپا بھی ہوتا ہے اور مسل بھی ہوتا ہے. سو جو کشمیری یا پٹھان آپ دیکھتے ہیں اپنے جینیٹکس کیری کرتے ہیں, یہ اینڈومیزومورف میں آتے ہیں. ان کا ڈائٹ پلان بالکل ڈفرینٹ ہوگا. جو ایکٹومورف ہوگا جس کی جینیٹکس میں موٹاپا نہیں ہے, اس کا ڈائٹ پلان بالکل ڈفرینٹ ہوگا. جو میزومورف ہے اس کا ڈائٹ پلان بالکل ڈفرینٹ ہوگا. سو آپ تینوں جینیٹکس سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اس کو فیول کرنا شروع کرتے ہیں. سر پانڈا مورف بھی ہوتا ہوگا, مجھے لگتا ہے پانڈا پانڈا مورف بھی ہوگا. پانڈا مورف بھی ہوں گے تیرے. تیرے بارے سر یہ اتنی پانڈا وائٹل انفارمیشن دی, پتہ کیسے کریں کہ ہم کون سے مورف ہیں؟ یہ آپ کو ایک ڈائٹیشین بتائے گا یا ایک نہیں ڈاکٹر؟ نہیں نہیں کیا نہیں ہے کہ نو 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 نو, آپ صرف قمیض اچھا اتار کے اپنے آپ کو شیشے کے آگے دیکھ لیں. اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے آپ اینڈومورف ہیں. اگر آپ کے اچھا اوپر چربی نہیں چڑھی ہوئی ہے آپ ایکٹومورف ہیں. اگر آپ اور کے اگر مسل مسل نظر بھی آ ہے اور رہے ہیں پیٹ بھی ہے تو پھر اینڈومیزو ہے. اینڈومیزم, بالکل یو انڈومیزم. گاٹ اٹ. یہ والا کر لیتے ہیں, اس میں مسلس بھی ہیں. مجھے ویسے آج پتا لگا کہ شاید چلو خوش فہمی صحیح, شاید میں اینڈومیزو مورف ہوں, مجھے لگ رہا ہے. اچھا, سیریس کوشچن آن دس سب یہ کیٹیگری, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. جی وہ یہ کہ کیا یہ بھی اینڈومیزومورف یا ایکٹومورف کی طرف ٹینڈنسی آتی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ وہ ویٹ گرانا اس کے لیے بہت بہت مشکل ہوتا ہے, مطلب فار ایگزامپل وہ تھوڑی کیلوری ڈیفیسٹ بھی تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایکسرسائز اس نے بڑھائی بھی ہے اپنی, لیکن اس کا کیجیز میں ویٹ کم گر رہا ہے, مسل میس اس کا اچھا ہے, لیکن یہ کہ ویٹ اتنی آسانی سے چڑھتا بھی نہیں ہے اس کے اوپر, تو یہ یوزلی کون سی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس خوش میں نا دو قسمت. تین چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو جب ان کی ویٹ کیٹیگری, آپ نے یہ دو بیچ میں کویسچنز کی ہیں. ایک یہ کہ ویٹ چڑھتا بھی نہیں ہے اور ویٹ اترتا بھی نہیں ہے. یس تو جن کے اوپر بیسیکلی یہ جن ہاں دونوں میں نا ہارمونل ایشوز زیادہ پری ڈومیننٹ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا ہارمونل بیلنس اگر برابر ہے, آپ کا کورٹیسول, دیکھیں اسٹریس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کورٹیسول کہتے ہیں. اگر آپ نے اسٹریس فیکٹر ہے کسی چیز کو, جس طرح فار ایگزامپل میں آڈینس سے مخاطب کرتے ہوئے یا اف آئی ایم ڈوئنگ اے ڈبیٹ سم ویئر, آئی ڈونٹ گیٹ دیٹ انگزائٹی اور پینک اٹیک کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ایڈریس کیسے کرنا ہے. میرے کورٹیسول لیولز بالکل زمین پہ رہتے ہیں. لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ آڈینس کے سامنے جاتے ہیں تو ان کو منہ خشک, پسینہ, چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور 2 منٹ بعد ان کو پانی کا گلاس پلایا جاتا ہے, پھر وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان کے کورٹیسول لیول اتنے آسمان پہ ایک دم چلے جاتے ہیں اور ایڈرینلین اتنا رش ہو جاتا ہے کہ وہ پینک موڈ آن ہو جاتا ہے. تو ان کو صحیح کام بات. ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ ایک باڈی کا رسپانس سسٹم ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ سیناریو. تو ہر جگہ کے اوپر ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ انفراسٹرکچر ہے بنا ہوا, جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے اندر اس کو اپنی ہیبٹس کو امپروو کرنا پڑے گا. جس کو ویٹ گین کرنا ہے وہ پہلے یہ سمجھے نا, میں ویٹ گین کرنا کیوں چاہ رہا ہوں, مجھے ویٹ گین کرنا کس مقصد کے لیے. ویٹ اتارنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یار میں اپنے وسرل فیٹ کے اوپر, اپنے ابڈومنل فیٹ کے اوپر جتنی کم چربی ہوگی, میرے اندر جتنی بھی لیور, کڈنی, سٹمک, انٹسٹائنز ہیں, اس کے اوپر کم فیٹ ہوگی تو یہ اچھے طریقے سے آپریٹ کریں گے, کیونکہ ان کو آپریشن کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا, چربی کم ہوگی. سو یہ بیماریوں کے بیسک چانسز بھی کم ہے, لائک ڈائبٹیز وغیرہ اور سارا کچھ. سر تو وسرل فیٹ سر کم ایک ہوگی, آپ سوال امپروو ہے. اچھا. جی سر ایک سوال ہے سر, آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بات کی جس سے میرے دماغ میں کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کورٹیسول لیول بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کی ویٹ لوزنگ اور گیننگ ٹینڈنسی کے ساتھ. جی سر جی اور وہ جس طرح آپ نے اس کو اور لنک کیا, آپ نے اس کو پریشانی کے ساتھ کہ کچھ لوگ پینک ہو اسٹریس جاتے کے ہیں تو ان ساتھ. کا کورٹیسول لیول بہت اوپر, اسٹریس. سر اس کا مطلب ہے مینٹل ہیلتھ از ڈائریکٹلی لنک ٹو یور فزیکل ہیلتھ. آپ کو اگر یہ 100%. ہیبٹس اور اس پہ ذرا تھوڑا سا ذکر کریں. دیکھیں, پاکستان کے اندر سب سے بڑی پرابلم جو میں نے جب ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کی تھی, میں نے کہا یار ایز اے سرجن کے طور پہ آپ کسی کی اپینڈکس کا علاج تو کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ اس کو ہم ہیپیٹائٹس بی سی بھی دے جاتے ہیں. کہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی اسٹرلائز نہیں ہوئی ہوئی ہوتی, اور بے تاشا لوگوں کو یہ ایلمنٹ, ایک بیماری چھوڑنے کی بجائے 2 بیماریاں لگا دیتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر
मेंटल हेल्थ के बारे में कोई पॉजिटिव बात ही नहीं करते। सिस्टम करता ही नहीं, कोई किसी के पास बात करने की, ये तो इतनी लंबी डिबेट हो जाएगी। आपने मेंटल हेल्थ वाला एक इशू छेड़ दिया है ट्रू। कि इसके ऊपर तो एक और पॉडकास्ट आपको करनी पड़ जाएगी कि मेंटल हेल्थ करते हैं का ना हेल्थ सर, के साथ आपसे क्या तो रिलेटेड है। कर लेंगे। करते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फिजिकल हेल्थ। इसमें बिल्कुल इनडायरेक्ट तो है ऐसे ही ही। नहीं, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस बंदे के सर के ऊपर बिजली का बिल, बच्चों की फीसें देने का स्ट्रेस और घर का राशन चलाने का होगा, उसका दिल नहीं करेगा वॉक करने को। यू नीड टू सही अंडरस्टैंड बात दिस थिंग। और उसको सर। खाने में मैं जो कुछ भी मिल उसको खाने को जो कुछ भी मिलेगा वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा के खाने की करेगा, चाहे वो 4 लड्डू क्यों ना हो और चाहे खाने के क्यों ना हो। तो आपका जो पहले सर वाला वो स्ट्रेस क्वेश्चन था ईटिंग, बिल्कुल। कि एक इकोनॉमिक्स स्ट्रेस रिलेटेड है, ईटिंग। यस। सर यस। मेरा तो जो स्ट्रेस, क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आता है कि मैं इधर यहाँ पे जब हम सारे दोस्त बैठ के बात करते हैं तो मैं एक चीज को डिस्कस करता हूँ कि जो फूड इज थेरेपी, जी ये एक इशू है। यहाँ बाहर के मुल्कों में हम एक्सपेक्ट्स के साथ क्या होता है कि हम अपनी फैमिलीज और घर वालों को छोड़ के यहाँ पर आके वो सारे मॉनेटरी सक्सेस फैक्टर्स को तो अचीव कर लेते हैं, जिसमें बैक होम सपोर्ट से लेके करंट लाइफस्टाइल और ये वो सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद कि हम लोगों को खाने की टेंशन नहीं है, बिल की नहीं है, हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं, ये आ रहा है, ये जा रहा है। ऐसे पाकिस्तान जैसी वाली परेशानी नहीं है मुझे लगता है कनाडा में और दुबई में जो लोग सेटल्ड हैं, कि हमें पता है कि यार अगला पूरा साल एक फिगर्ड आउट है, फिर भी हमारे चस्के खत्म नहीं होते। तो उसके ऊपर मैं हमेशा ये बात करता हूँ और आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्योंकि हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस सक्सेस को हमारे लिए ये जो बाहर के खाने खाना है ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बन गई हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है ना फूड इज थेरेपी, जो मजाक में भी और हम लोग बात करें या मैं जो बहुत ज्यादा ये कहता हूँ, कि आपको लगता है कि भी ये कोपिंग मैकेनिज्म है हमारे ब्राउन लोगों या देसी लोगों के लिए बाहर के मुल्क में फूड को लेके, कि वो ये चस्के लगाते हैं ताकि वो जरा उदासी देखिए, खुशी में बदल जाए। सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है, आपको सबसे पहले ये चीज रियलाइज करनी है कि आप खाना खा क्यों रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए या आप खाना खा रहे हैं चस्का लेने के लिए। हमारी सबसे सर बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सेलिब्रेशन है, प्रमोशन होगी, खाना खाने चलो, दोस्त आ गए खाना खाने चलो, बोर हो गए खाना खाने चलो, घर की याद आ रही है, लेकिन आओ उसमें फर्क है ना, ये उसमें करिए। हमारी सेलिब्रेशन के इसमें खाने और हैं। इसमें इसमें मैं आपको एक और ही चीज, देखिए फूड इज ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। और हाँ, फूड की एडिक्शन हर जगह के ऊपर हलाल कंसिडर की जाती। कोई नहीं यार, खान पीन का शौकीन है, गए थे चिड़ी घर आ गए। सही गल। लेकिन प्रमोट जब की आप, जाती है। हाँ, जब आप शुगर के हम तो एडिक्ट हो कहते ही हैं जाते हैं तो फिर अमारत के लिए आपको खाते किसी, पीने खाते पीते कराने से, हमारा तो अमारत की कहावत हाँ ही जी, है। जी जी नहीं जी नहीं, जी। वो कहावत है खाते पीते घर के बिल्कुल साथ रहता है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਟਾ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ नहीं, आप ਬਾਜੂ ਨਾਲ देखे ਗੱਲ ना कि ਕਰ ਰਹੇ अमीर है तो ये हो कहते हैं बट्टा। कि खाता पीता है जी, अमीर है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा खा रहा है। हाँ। हाँ एक तो जमाने देखिए, कदीम में पेट निकलना अमारत की निशानी होती थी, जी जी, आजकल वो बता तो रहे थे अच्छा कासिम सर मैं साहब के, अभी भी दोबारा वो आता यही हूँ कहते हैं टॉपिक कि पे। पुत्र माड़ा हो गया, यही तो बात कर रहे थे बेसिकली। हाँ, तो अब अपना देखिए ये बताया ना माइंडसेट है कासिम ना, भाई। ये और फिर सेकेंडली राइटली सेड आपने, ये जो हम एज एन एक्सपर्ट के तौर पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को री इंश्योर ही नहीं कर पाते कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कम खाना खाने से भी हो सकती है। हम कहते हैं नहीं यार, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कर्टेल ही तब होगी जब हम बेतहाशा बदपरहेजी करेंगे। हम अपनी उन सारी नो डूइंग्स को डूइंग्स करके, खाने पीने को अब्यूज करके हम सेलिब्रेट करेंगे। सो सेलिब्रेट करने का अंदाज हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सही बात है। आप देखें इधर अरबिक फूड, हम लोग, मैं बड़े शौक से देखता हूँ कि खाने पीने में क्या है। बेतहाशा मीट होता है, बेतहाशा हुमस होता है, बेतहाशा ऑलिव्स होते हैं। और वो मैं जब देख रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार एवरीथिंग सीम टू बी हेल्दी, इसमें यस। किसी जगह के ऊपर आपको अनहेल्दी पार्ट नहीं नजर आ रहा। सो जब आपको बिल्कुल सही। अनहेल्दी पार्ट नहीं नजर आएगा तो आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक आप मुझे इस चीज का जवाब जरा दें ना, कि आपसे काउंटर क्वेश्चन है। हाँ हाँ। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भैंस के दूध को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है कि यार इस हाँ। जैसा दूध और जायका कहीं नहीं मिलता। और एक अफगानी कोट है कि जो खाओगे वो बनोगे। तो अब भैंस का दूध सवाए अफ्रीका की कुछ रीजन में और पाकिस्तान में
باقی کسی جگہ کے کہیں اوپر نہیں بھینس ہوتا. کے دودھ کو اتنا کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. اور آپ آج کے دور میں بھی لاہور چلے جائیں تو دودھ پتی آپ کو بھینس کے دودھ کی ملے گی جس میں 60% فیٹ ہوگی اور 40% باقی انگریڈینٹس ہوں گے جو کہ ہو سکتے ہیں. اور بھینس کرتی کیا ہے؟ کھا پی کے گجالی کر کے جو کونے پہ بیٹھ جاتی ہے اور بس سارا دن کام کرتی رہتی ہے. وہ فیٹ ہی آپ کو پرووائڈ کرے گی اور آپ کو کچھ نہیں پرووائڈ کرے گی. اور یہ ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہوتی ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں یار دودھ پتی سردی میں جا رہے ہیں تو یار ملائی بھی اتنے پا دیں. وہ ملائی کی پوری تری بھی ڈال کے دے گا. پھر وہ اس پہ کھجور بادام سارے کچ کچ ڈال کے آپ کو اتنا بڑا دے. بندہ پوچھے یار یہ اگر میں نے چائے پی لی ہے تو اب میں گاڑی کی بجائے پیدل ہی 10 کلومیٹر سفر کروں گا نا تو یہ کیلری کاؤنٹ کم ہوگی ورنہ تو نہیں کم ہونے والی. A little بالکل. on the lips, a lot on the hips. یس. تو یہ کام پھر ایسے ہی ہو جائے گا. ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ کیوں ਇੱਕ جی؟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ. اچھا اشارہ تو تسی اشارے کنٹرول کرو نا تسی ساڈا کیوں پوڈ کاسٹ تسی کیوں خراب کر رہے ہو ہاں اپنے اشارے تے یہ کنٹرول اصل میں نہیں. نا جب آپ نہیں جب آپ کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں نا جو نہ صرف آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہو بلکہ آپ کو کمفرٹیبلی موٹیویٹ کر رہا ہو تو پھر آپ اپنا گارڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. میرا تو یہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پچھلے ہم لوگ 40-50 منٹ سے جو گفتگو کر رہے ہیں نا کہیں بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کیا کہ یار شیم فیل کروایا جائے اگلے بندے کو. موٹیویشن ود اے پیشن آف کہ یار ہی انڈرسٹینڈ کہ دیز آر دا ایشوز اینڈ ہیئر آر دا ریزلٹس. وہ اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ سر میں نے آپ کو یہ ایک کافی ہیوی ڈسکشن ہے کہ ہم لوگ سکسیس کا جو میئر ہے وہ ہمارا ٹوٹل وہ کمپس ہی غلط ہے. ہم لوگ فٹ سکسیس نہیں ہے تو پھر ہم سکسیسفل نہیں ہیں. دیکھیں ایجنگ از دی پرسوٹ آف فالنگ ان ٹو کمفرٹ زون. یو کین ناٹ بالکل صحیح ایج ہے. اگر آپ کمفرٹ زون میں نہیں جاتے. آپ اپنے آپ کو ہاں نا ٹف سر. رکھیں گے آپ ٹف رہیں گے. آپ اپنے ٹارگیٹس آئی ہیو ون کزن ایز ویل جو کہ آئی ایڈمائر ہم ایز اے رنر کے طور پہ. ہی از آلموسٹ 60 ناؤ. وہ اینڈ ہی از ان ملیشیا. آئی ایڈمائر ہم آن اے ویری ڈفرنٹ وے. وہ بالکل ایک اپنی ڈائٹ کے اعتبار سے بالکل کم باریک بینکر رہا ہوا ہے. ہی ڈز ٹرائی ایتھلونس اینڈ رنر. ہی از اے اچھا گڈ رنر. نائس. ویری وہ اب نائس. 42 to 50 کلومیٹرز کا رن اس کے لیے کرنا گپ شپ ہے. گپ شپ. اور فیول انٹیک ہی ٹیکس ڈائٹ ویری سیریسلی کہ یار میں نے نا فیول کیا کرنا ہے. میں نے اپنے جسم کے اندر کھانے پینے کے لیے کیا چیز کرنا ہے کہ مجھے کریمپنگ نہ ہو. میری باڈی رسپونڈ کیسے کرے گی اور اگر میں بھاگ کے ختم کروں تو آئی شوڈ فنش ان اے فنش لائن. اینڈ ہی از ریچنگ 60. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آپ اپنے آپ کو پریورٹائز تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کیا کھانا ہے کس طرح کھانا ہے اور اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو سو کبھی بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. نہیں اور ملے گا. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم دکھانے کے لیے زیادہ کھاتے ہیں کھانے کے لیے کم کھاتے ہیں. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں نا اتنا لمبا آرڈر ہوا ہوگا ٹیبل کے اوپر کہ بندہ کہے گا یار ایک کھا کے ہی مکن گے یا پتہ نہیں مک کے کھان گے کی کرن گے. سر سو آپ نے ایک بڑا کمال کوشچن میرے دماغ میں آیا. سر آپ کو لگتا ہے یہ ریسنٹ 5-7 سالوں میں یہ جو سوشل میڈیا پہ فوڈ بلاگنگ شروع ہوئی ہے یہ 10 سالوں میں جی 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 ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ہیبٹس میں ایک جو آپ دیکھیں نے کہا نا کہ ہم بھی اب 4 چیزیں منگوائیں گے تاکہ وہ ہم نے بلاگر تو بننا نہیں لیکن تصویر تو دکھانا بھی ہے نا. کھینچنی ہے ہم نے ٹیبل تو بھرا. دیکھیں ہاں میری نظر میں تو فوڈ کیا بلاگنگ خیال ہے. جو ہے میری نظر میں تو خیر ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے لیکن میں اس معاملے میں ذرا زیادہ سینسٹیو ہوں. فوڈ بلاگنگ جو ہے نا یہ آئی تھنک اٹس اے کرائم. اٹس یہ اے کرائم. اٹس اے کرائم. آئی ریٹ اٹ ایز اے کرائم. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے وہ دیکھ کے ترستے رہیں گے. جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی بھی کوئی پازیٹیو فرق نہیں آ رہا. ہاں ایک نئی جگہ انٹروڈیوس کرانی ہے آپ نے بتانی ہے. آپ جسٹ لٹل انٹرو کہ یار اس جگہ کا کھانا پینا اس طرح کا ہے آپ جائیں جا کے ٹرائی کریں آپ کو پسند آ جائے. وین یو میک اے وی لاگ جسٹ فار یور اپیرنس بتانا کہ جی میں نے یہ بھی آرڈر کیا اس کا کھایا اس کا ٹیسٹ بٹ پہ مجھے یہ ملا اس کو یہ ملا. تو پاکستان میں تو میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کہ پاکستان میں تو دیکھیں نا پاورٹی لیول کے اوپر لیس دین $1 اے ڈے ابھی بھی 10 کروڑ بندہ بھوکا پیٹ سوتا ہے.
That's a lot of people who can. हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में सारा कुछ है, तो वो हसरतें पालने से बेहतर है कि बंदा ये ना करे. तो ये ये नहीं, क्या ये बात है व्लॉगिंग जो आपने है, की. ये मेरी नज़र में तो कम से कम मैंने कभी भी, दो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं देखने के बाद ये रियलाइज करता हूँ कि यार अगर तो हम इस नीड को कंप्लीट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी आसमान पे पहुंचा होता, मैं कहता यार इट्स अ वेल्दी नेशन, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिस जिस जगह के ऊपर जमीन और आसमान का फर्क है, उस जगह के ऊपर हमें ये रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. हाँ, सर जितनी वेल्दी नेशन होती है उतनी फिट होती है. अब जो आप पाकिस्तान में नहीं दुनिया ऐसा. की अमीर तरीन कंट्रीज, आप दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज को उठा के देख लें, आपको वहां के लोग फिट मिलेंगे. और आप मतलब माफ देखें, करें जितनी. जी जी मैं आपको कंटिन्यू. एक और बात बताऊं, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ साउथ एशियन कंट्रीज में जाने का. तो ना मैं नोट करूं कि ये ना रोटी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और कावा बहुत पीते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं. इनके यहाँ कोको कोला, पेप्सी, जंक फूड का कॉन्सेप्ट नहीं है, आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है. इनके यहाँ सुबह का नाश्ता आएगा तो सुबह के नाश्ते के अंदर भी फ्रूट्स भी देंगे, सब्जियां भी देंगे, अंडे भी देंगे, शहद भी देंगे, घी भी देंगे, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एंड एवरीथिंग इज. मैं हमेशा एक और लोगों को भी हमेशा एडवाइस करता हूँ, मैं एवरीवन जो मेरे इर्द गिर्द होते, आपको पता है ना आप क्या खा रहे हैं, आप कभी बीमार नहीं होंगे. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप खा क्या रहे हैं, आप डेफिनेटली बीमार होंगे. सर थोड़ा एलैबोरेट कर ऐसे ही दें, है. लोग गलत ले जाएंगे. सबको पता होता है वो आप कढ़ाई खा रहे हैं, वो मोल्टन लावा नहीं नहीं चीज नहीं, केक खा देखें, रहे हैं, आप कुछ खा मैं रहे देखें, हैं. आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता न्यूट्रिशन हूँ. आप न्यूट्रिएंट्स की बात कर सामने रहे हैं मेरा ख्याल है. न्यूट्रिशनल कैलोरीज वैल्यू में कितनी खा अगर रहे हैं, नहीं न्यूट्रिशन. नहीं नहीं नहीं, आपने गोश्त खाया है, आपको पता है कि ये गोश्त मैं खा रहा हूँ, ठीक है, हम्म. आपने खा लिया, इट्स हेल्दी थिंग, आप कभी बीमार नहीं होंगे. लेकिन एक आ गया कोको कोला, या आपको कोई भी फिजी ड्रिंक आप लगा लें, आपको नहीं पता किस चीज से क्या बना है, उसके इंग्रेडिएंट ही पीछे लिखे हुए हैं. आपने पी लिया, आपने पी लिया यार, आपको पता ही नहीं है कि किस चीज से बना हुआ है. क्या गारंटी है कि वो आपको सेहत में आपका फायदा देगा या नुकसान देगा, जस्ट फॉर दिस बिलीव कि नहीं यार सही. मुझे चस्का. ये आता है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड चस्का. सो कोको कोला, पेप्सी एजुकेशन. कम्स इनटू चस्का. आपने आपको मक, एजुकेटेड होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, या आपने फिर मक्खन खा लिया, आपने शहद खा लिया, इससे तो नहीं आप बीमार होंगे. आपने ऑलिव्स खा हाँ, लिया, आप इससे तो नहीं बीमार होंगे. आपने इवन लिंकिंग इज मतलब विद व्हाट डॉक्टर साहब वाज सेइंग रिगार्डिंग जो चस्का और वो जो हमारा न्यूट्रिशन वाला या न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला जो है मसला. अब ये रशिया के एग्जांपल दे रहे थे. मेरा ऑब्वियसली आफ्टर लिविंग हियर, स्पेशली आफ्टर लिविंग हियर फॉर सम व्हाइल, मेरा एक ना एक वो एक कह लें कि मेरी एक कोट कह लें या फिर मेरी एक ना एक थिंकिंग बन गई हुई है कि दुनिया में हर बंदा मतलब पैसा या इकोनॉमिक prosperity is directly proportional, not inversely, directly proportional to you getting spoiled या फिर आप जो है वो कंफर्टेबल या कंफर्ट जोन में जाने से. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेप्ट फॉर रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, खास तौर पर रशिया और पीपल ऑफ द स्टेपी, क्योंकि वहां पर मैंने देखा है कि पैसे की फरवानी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि क्यों. वही बात जो आप कर रहे थे कि अब अहमद भाई रशियन खानों के बारे में बड़ा एक जोक भी बना हुआ है ना कि मतलब फीके से ब्लैंड से ये सारा, लेकिन क्या अंदर क्या है उसके, सारी काम की चीजें. ठीक है, तो वो जब आपकी चॉइस ये होगी कि आपने काम की चीज ले लेनी है, आपके इनटेक में काम की चीज होगी, तो फिर और दूसरा फिर आपने जो हेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल जो आपका है कि आपने सारी की सारी सेहतमंद आपने आदत अपनाई हुई है, तो फिर आपके पास जब पैसा बढ़ेगा भी तो आपकी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी फिटनेस बढ़ेगी. यही वजह है कि अब आई वर्क इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, तो हमारे पास बाहर जाते हैं बाज़ दफ़ा रशियन फैमिलीज या उस जगह के लोग, तो छोटे छोटे बच्चे क्या जिद कर रहे होते हैं कि यार मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स लेके दें, मुझे एमएमए ग्लव्स चाहिए, मुझे नई रेसलिंग किट लेके दें. ठीक है, वो शौक ही और है ना, मतलब प्रायोरिटीज ही और हैं, मतलब उनके शौक बिल्कुल. कन्वर्ट ही किसी और जगह पे कर दिया. वैसे साढ़े थे कि ये कि रोब्लॉक्स खेलनी है मुझे, उसमें वो ले दें, मुझे नई ऐप करनी है, नई गेम करनी है, वो कर दें, प्ले स्टेशन ले दें, सारा कुछ. आई मीन नथिंग अगेंस्ट दैट, हर चीज मेरा ख्याल है एक बैलेंस के अंदर. ऑब्वियसली वी नॉट हियर टू कमेंट ऑन दैट, बट यू गेट माई पॉइंट. जी. नहीं, लेकिन ऑन दी बिल्कुल अदर सही कह हैंड रहे हैं. ये कंट्रोल देखे ना, वी नीड टू सेट बाय एग्जांपल. अगर वहां आपने एक पूरी की पूरी एग्जांपल सेट हुई हुई है कि जहां ये सारे रशियंस दे आर इनटू रेसलिंग, दे आर इनटू एमएमएस,
They are into lot of sports because उनकी main recreation is directly related to the entertainment what they do. So उनकी recreation और entertainment बड़ी physically related है. Skiing के championships जो भी हैं उधर से निकलती हैं. रेसलर्स वहां से निकलते हैं, मतलब आम जॉर्जिया रेसलर्स से वहां बहुत से रेसलर्स निकलते निकलते हैं. हैं. देखें, और बड़े सॉलिड, मतलब ह्यूज पीपल, और देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट दिस वे. आपको मजे की बात बताऊं, जॉर्जिया के अंदर मैं गया तो वहां का मॉर्निंग नाश्ता जो था वो कॉटेज चीज के साथ, और इतना ही, यानी दे वर सर्विंग कॉटेज चीज फॉर फ्री चलते हुए, कि आप किसी मोहल्ले में चले जाएं तो उन्होंने बाहर ही रखी होती कि यार एक डबल रोटी है, ये कॉटेज चीज है, आपने अगर अपना नाश्ता नहीं किया तो आप इधर से ही अपनी ब्रेड उठाएं, कॉटेज चीज बीच में डालें और चलते बने. साथ कोई उन्होंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखी होंगी, वो आप खा लेंगे. अब खीरे खाने से या मूलियां खाने से या कैरेट्स खाने से या कॉटेज चीज खाने से बंदा बीमार नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, नहीं होगा. देखिए सर ये ऐसे ही है. बातें. आपने ना एक बात की यहाँ पे, रिक्रिएशन, यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि उनकी रिक्रिएशन फिजिकल एक्टिविटी से लिंक्ड है. लिंक्ड जो है. मैंने बात की कि यार वो आगे बच्चा कहेगा मुझे बॉक्सिंग ग्लव लेके दो, हमारा बच्चा कहेगा मुझे PS5 लेके दो. जी सर ये यही तो वो एक डिफरेंस है, एक ना सिर्फ कल्चरल जनरेशनल बल्कि सोशल एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि हमारी रिक्रिएशन है रोटी. जी ठीक है ना, हम लोग, एंटरटेनमेंट हमारा रोटी है. वही मैंने कहा ना, हंसी खुशी गम, और कोई मर गया उसके बाद भी खाना है. ठीक है ना, उसके बाद भी चावलों की देग चढ़नी है कि वो कोई फौतगी हो गई है और कोई खुशी गमी है, कोई बारात आ गई है, वहां भी रोटी. ठीक है, मोस्टली लोग खाना ही. हमारा क्या मसला मुझे लगता है ये नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में फ्यूनरल्स के ऊपर भी खाना दिया जाता है, वो स्नैक्स जरूर होते हैं, और शादी के ऊपर भी डिनर लंच सर्व किया जाता है. मेरा ख्याल से हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा रिक्रिएशन की तरफ ले आए हैं, कि खुशी गमी और मेन चीजों पे तो है ही है, लेकिन सो के उठे हैं और सो के उठ के सोने तक के सफर में हर चीज में खाना है. फिल्म देखने बैठे देखिए हैं, स्नैक्स अहमद, हैं. इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं. लोगों की ना प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट है. हमारा स्टेटस सिंबल है खाना अच्छा देना. कोई फौत हो गया ना, तो जो इस दुनिया से फौत हो गया हुआ है उसकी उसकी बात नहीं करेंगे वो कैसा आदमी था, लेकिन अगर आपने खाना अच्छा नहीं दिया ना तो आपको बीच में कमेंट ये वो आदमी जरूर अच्छा सुनने नहीं को था मिलेगा, वो. यार बंदा भी चंगा, रोटी नहीं चंगी मिली. सो दैट वाज अ स्टेटस सिंबल. पीपल गेट मोर कॉन्शियस. सो उस कॉन्शियस लेवल के तो अंदर देखो ना, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर जाते हैं. बाहर के मुल्कों के अंदर या बाकी दुनिया में आप देख लें, खाने को फ्यूल के तौर पे लेना बहुत जरूरी है. उसको आप एज ए रिक्रिएशन के तौर पे लेंगे या स्टेटस सिंबल के तौर पे लेंगे तो फिर आप उसका अब्यूज ही करेंगे, यूज नहीं करेंगे. यू डोंट यूज फूड, यू अब्यूज फूड. सर अब्यूज की ये हद है कि आप ये जो आपने इतने मजे मजे के टर्किश खानों के और ये रशियन खानों के नाम लिए, अरेबियन खाना हमारी से. ब्राउन फैमिलीज कि अरेबियन खानों के, कि हम जाके अगर खाली ये 4 अदना कबाब या 2 अदना कबाब विद सैलड और वो कॉटेज चीज खा लेंगे ना, कॉटेज चीज और ब्रेड, तो हम कहेंगे ये ठीक है, खाना कब आ रहा है. ये हमारे जी हालात है कि ये तो हाँ. ठीक है, खाना कब आ रहा है. तो लोग जो चीज खाने के तौर पे यूज करते हैं, हमारे अक्सरों का तो एपेटाइजर में आती है, बिकॉज हम एक वो शाहियाना मुगलिया उसके अंदर बैठे हुए हैं कि यार मतलब ये ना ज्यादा खाना, बड़ा खाना, अच्छा खाना, इसको कहते हैं. जबकि मेरे साथ खाना तो वही आपकी बात है, फ्यूल है. आपको एक और मजे की बात बताऊं. मेरे साथ अभी, क्योंकि आप मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता लगता है कि यार इनका माइंडसेट किस किस्म का है. तो एक और एथलीट मेरे साथ ट्रेनिंग करता था, करता है बल्कि. तो मी बीइंग एज पर्टिकुलर खाने की कुछ स्लॉट्स पे डिसिप्लिन रखा हुआ है. उसका डिसिप्लिन है अपनी फास्टिंग पे. वो कहता है यार आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, व्हाई शुड आई ईट. तो मैं अगर खाली पेट भी सो लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम होगी वो ये है कि मैं ज्यादा खाऊं और अनकंफर्टेबल रहूं. ये नहीं मैं कर सकता. तो माइंडसेट है. सर हमारा तो रिलीजन जो है वो इतना कमाल जिसे कहते हैं वो बताता है किस तरह डाइट, न्यूट्रिशन, मतलब अगर आप हदीस मुबारक पढ़ें तो ये जो अभी आपने बात की है कि आई एम नॉट हंग्री, व्हाई शुड आई ईट, तो वो हदीस मुबारक है कि क्या कहते हैं उसे, कि आप भूख लगे तो खाएं और भूख रखे तो भूख रख के छोड़ दें. आपने खाना तब है जब आपको भूख लगे, और आपने जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो आपने छोड़ देना है. तो ये देखिए हम तो आज के अभी ना लोग इसको. रिलीजन को तो हम छेड़ते भी नहीं. अगर हम रिलीजन को छोड़े तो ये पॉडकास्ट 2 मिनट में खत्म हो जाए.
کیونکہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ وہ تو اتنا بیسک پرنسپل کے اوپر ہے کہ ان بیسک پرنسپلز کے اوپر تو ہم آئے نہیں کبھی، آنے کے قریب بھی نہیں ہے. تو ہمارے تو 4 5 6 نسلوں پہلے آپ ایشین مائنڈ سیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم سارے پیچھے سے کیا تھے، وی آر کیرنگ سب کانٹیننٹ جین جو کہ 8 10 نسلیں پہلے ہندو تھے، پھر اس کے بعد مسلمان ہونا شروع ہوئے، پھر کنورٹ ہو کے ہم مسلمان ہو گئے اور چلنا شروع ہو گیا کام. تو صحیح وہ بات ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، ہمارے حمزہ بھائی ایشین مائنڈ سیٹ میں. اچھا، باتیں تو میرا خیال ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ہیلتھ اینڈ فٹنس، میرا خیال ہے دیر از اے لاٹ آف ڈسٹینس وی ہیو ٹو کور، اور بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں، اڈاپٹ کرنے والی ہیں. ایک چیز میں میرا خیال ہے کہ ایک کنکلوسیو سا آخری سوال میری طرف سے ہوگا ڈاکٹر صاحب سے، وہ یہ ہوگا کہ کیا وہ سٹیپس لینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، مطلب کیسے موٹیویٹ ہوں، کیسے موٹیویٹ کریں، اور کیسے اپنی زندگی کو ان دا لائٹ آف ہیلتھ اینڈ فٹنس چینج کریں. میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی فار اس دیسیز، انڈینس، پاکستانی، یعنی سب کانٹیننٹ کے جو ہم لوگ ہیں، ہماری جو ڈائٹ ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا پیٹرن ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لوگوں کو ایسا موٹیویٹ کریں کہ جو ہے نا سال کے اینڈ کے اوپر سارے ہم جو ہے نا آپ کی طرح ایسے بیٹھے ہوں اور ایسی بات کر رہے ہوں. اور میں چاہوں گا اچھا بیٹھے ہوں سارے ایسے. اس میں میں آپ کو ویسے جنرلی ہم نے ساری چیزوں کے ٹاپکس تو بڑے ہر جگہ کے اوپر کنیکٹ اور ریکنیکٹ کیے، اور آپ نے بڑے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے اوپر میرے سے کویشچنز پوچھے. لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے وہ بڑی بیسکس پہ ہے. ہم بیسکس نا پہلے بھول جاتے ہیں. بیسکس کو اگر ہم اپنے ساتھ انگیج کر کے رکھیں نا تو ہمیں اس لیول پہ آتے ہی نہیں کہ یار میرا ویٹ اتنا ہو گیا ہے تو میرا 2025 کا ٹارگیٹ کیا ہوگا. نو 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 نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس میں جو سب سے سمپل چیز، کم کھائیں، ایٹ لیس. کبھی پیٹ نہیں نکلے گا. 100% کشمیری، ٹیک نوٹس. کم کھائیں. سیکنڈلی آپ کو نا ہمیشہ اگر ہیلدی رہنا نا تو چسکے پہ بریک لگانی پڑے گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، آپ کو اپنے کھانے کی نیوٹریشنل ویلیو اور میں کس پرپس کے لیے لے رہا ہوں. فار ایگزامپل جب میں نے جم جانا ہوتا ہے یا میں نے ایسی ایکسرسائز کرنی جس میں میرے مسلز کا استعمال ہے تو میں اپنی باڈی میں گلائکوجن سٹوریج کرتا ہوں. وہ گلائکوجن سٹوریج کیا ہے کہ 90 منٹس پہلے میں پوٹیٹو لے لوں گا، سویٹ پوٹیٹو لے لوں گا، رائس لے لوں گا تاکہ میرے میں کاربز ہوں، میں اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر سکوں اپنے ورک آؤٹ کے لیے. لیکن میں نے رات کو سونا ہے اور میں اتنا بڑا دابڑا چپس کا کھا کے سو جاؤں گا تو وہ تو میرا پیٹ ہی نکلے گا نا اور کچھ نہیں نکلے گا. سو اٹس دا ٹائمنگ اینڈ اٹس دا یوز آف یور نیوٹریشن ایز اے نیوٹریشنل ویلیو. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور تیسری بات، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کے اندر آپ کی یہ بات آ گئی. چوتھی بات یہ دیکھیں، کوئی چیز بھی نا ڈسپلن کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی چیز بھی لائف از لائک این ای سی جی. یہ دیکھیں ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن آپ سینٹر میں ضرور آتے ہیں. تو آپ نے نا اوپر بھی ہونا ہے، نیچے بھی ہونا ہے، بد پریزی بھی کریں گے، کم بھی کھائیں گے، لیکن سینٹر میں آئیں گے. تو یہ جو سینٹر میں آ رہے ہیں نا تو آپ زندہ ہیں. یو آر بیلنس ہے. اوپر نیچے ہوتا رہے گا، یا آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جب اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ نے سینٹر میں ضرور آنا ہے. سو سینٹر میں آنے کا ضرورت کیا ہے؟ پولنگ یور سیلف بیک. جس وقت آپ کھانے کی ٹیبل سے اٹھنا سیکھ جائیں گے نا آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے کہ یار ناؤ از دا ٹائم آئی شوڈ گیو اپ، آئی بیٹر بی. اب اور پھر ایوری پاسنگ ایئر ہمارے نئے ٹارگیٹس بنتے ہیں، ہم نئے ریولیوشن ڈالتے ہیں. آپ اپنے نئے ایلیمنٹس بیچ میں ڈالیں گے کہ نہیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. میری سب کو صحیح سجیشن ہے، آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں، آپ کے نا یو شوڈ بی فنکشنل. آپ کی فنکشنالٹی میں کوئی افیکٹ نہیں آنا چاہیے. تو آپ کی فنکشنالٹی پراپر ہونی چاہیے. آپ نے پیدل چلنا ہے، آپ نے بھاگنا ہے، آپ نے سوئمنگ کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے. تو یہ نہ ہو کہ یار ابھی میں بیٹھ کے سوچ میں پڑ جاؤں کہ یہ فٹنس نہیں ہے. فٹنس کا مطلب مسلز ہونا نہیں ہے. فٹنس کا مطلب یہ کہ یو آر ٹف انف ٹو مینج ایج. آپ کو ایج اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ کہیں یار میں جتنا ایج کرتا جا رہا ہوں نا میرے اسٹرینگتھ میں، میری اڈیپٹیبلٹی میں، میری انڈیورنس میں، میری ٹفنس میں فرق آتا جا رہا ہے. اف یو آر امپروونگ یو آر پروگریسنگ. سو اگر آپ پروگریس بھی کریں گے
प्रोग्रेस भी करेंगे तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जिधर जिधर फिरते जाएंगे अगला आपसे मोटिवेट होता रहेगा. मेरे लिए a lot of people from 20s 30s 40s they come up to me and talk to me कि यार आप क्या खाते हैं, और मैं then I laugh, मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ वही खाता हूँ जो आप खाते हैं, लेकिन उसको किस वक्त खाना है दैट इज इम्पोर्टेंट. तो और फिर दूसरी बात ये कि आप गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें फ्यूल डालते हैं चलाने के लिए, लेकिन अगर आप गाड़ी की टैंकी फुल करा के गैराज में खड़ी करेंगे तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं है, वो फ्यूल किसी काम का नहीं है. तो आपका खाना पीना ऐसा होना चाहिए जो कि आपके तो रोटी खाओ दौड़ लगाओ, रोटी खाओ दौड़ लगाओ, रोटी खाओ लाजमी दौड़ लगाओ. बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे डॉक्टर ही है. साहब तो इतना मजा आया, आपकी इतनी खूबसूरत बातें, इतनी अच्छी बातें, और वो भी एक इतने बेहतरीन मुस्कुराहट के साथ आप करते हैं. मुझे आपसे बात करके इतना मजा आया और थॉरली मोटिवेटेड फॉर द न्यू ईयर. मेरे ख्याल से हम सबको फिटनेस और हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल को एक सक्सेस का क्राइटेरिया बनाना चाहिए, और कुछ पुराने हैबिट्स और जनरेशनल और कल्चरल और सोशल एलिमेंट्स को टर्न अराउंड करना चाहिए. वी लिव इन एरा जहां पे पूरी दुनिया के ग्लोबली आपको हर चीज मिल सकती है, नजर आती है स्क्रीन के ऊपर. तो सिर्फ बुरी चीजें नहीं बल्कि अच्छी चीजें, दूसरे मुल्क, दूसरी दुनिया के जो चीजें हैं उनको अब देखें कि वो लोग कैसे इसको, जो डॉक्टर साहब ने सारी बातें कही हैं, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि मैंने कहा कि नहीं लगते ये जो उनके शौक हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं, और कैसे फिटनेस और हेल्थ इनकी रिक्रिएशन और सक्सेस क्राइटेरिया है. इसको हमें भी अडेप्ट करना चाहिए, बिकॉज एज अ नेशन अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो और हम इंडिविजुअली नहीं बट देन कलेक्टिवली सक्सेसफुल हो, तो वी हैव टू बी फिट, we have to be healthy, we need to be physically in that position to achieve that goal. ठीक है ना. इसी के साथ हमजा भाई, if you have any closing remarks. नहीं, मेरा ख्याल है I would just say at the end के डॉक्टर साहब, thank you so much for your time, your guidance, your advice and basically your approach to things. मतलब मकसद हमारी ऐनक का यही है कि हम रियलिस्टिक, फायदेमंद और बिल्कुल एक्चुअली कैंडिड तरीके से लोगों को बताएं कि जहाँ कोई चीज़ गलत है उसको छोड़ना है, ठीक है, क्यों छोड़ना है, और जो चीज़ सही है चाहे वो किसी की भी है, वो आपकी अपनी है, उसको आपने अडॉप्ट करना है. और वहीं पर सारा गैप है, वहीं पर सारी लैकिंग है. एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू who is alhamdulillah mashallah living a life on those principles in every way, मेरा ख्याल है that means a lot for us and for audience as well. And I really hope कि हम लोग आपसे कुछ we start picking up things. और आपकी एनक से एक पैगाम और भी मैं देना चाहूंगा कि माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉडी. सो आप अगर ज़हनी तौर पे अपने आप को मजबूत रख सकते हैं ना, तो आपका जिस्म भी मजबूत होगा. और ख़ास तौर पे आपकी अपीयरेंस इतना मैटर करती है आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ, कि जब तक एक बहुत काबिल आदमी फिजिकली फिट नहीं होगा ना, आप उसको कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं देख सकेंगे जितना कि एक बंदा काबिल आदमी हो और उसकी जो काबिलियत है वो उसकी फिटनेस के साथ भी नजर आ रही है, तो उसको 4 चांद लग जाएंगे कि उसका माइंड और उसकी बॉडी दोनों कोहेरेंट होके चल रही हैं. दे आर यूनाइटेड टुगेदर टू रिफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट. So mind is stronger than the body. That's the thing. Unity, faith and discipline. इसमें आप डिसिप्लिन कर ले, बाकी यूनिटी फेथ खुद आ जाएगा. मेरा ख्याल है हैक यही है. मेरा ख्याल है हैक ही जो हम मिस करते हैं ना एज अ नेशन, यही करना है. जी. थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल ऐसा ही है. डिसिप्लिन. अपना ख्याल रखिए.